زن، زر اور زمین کی چھل کاری مسلم ہے، خاص طور پر جب زر یا زمین کسی تنہا زن کی تحویل میں ہو تو اس کی مثلث کی فتنہ گری بام عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ پھر ایسی ایسی کہانیاں جنم لیتی ہیں جنہیں پڑھ اور سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دولت کی حرص و ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور اس کے حصول کی خاطر وہ ذلت اور پستی کی عمیق کھائی میں بھی گرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ایسے ہی کچھ کرداروں کی نقاب کشائی۔ بیگ صاحب کی ڈائری سے منتخب ایک کنج بخت کی بپتا، انسانی رویوں کی عکاس، عبرت اثر رویداد۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ کے لیے مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت ہی عبرت اثر داستان لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ کیس بھی آپ کو کافی پسند آئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو کائنڈلی لائک، کمنٹ اور شیئر پلیز جاری رکھیے گا۔ مارچ کا مہینہ آغاز ہو چکا تھا۔ سردی مکمل طور پر گئی تھی، نہ ہی پوری طرح گرمی شروع ہوئی تھی۔ موسم خاصا معتدل اور خوشگوار ہو رہا تھا۔ میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھا رہا تھا کہ میری سیکریٹری نے انٹرکام پر اطلاع دی، سر فریدی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کون فریدی صاحب؟ ان کا پورا نام جمیل فریدی ہے، سیکریٹری نے بتایا۔ میں نے اپنی یادداشت کو کھنگالا مگر جمیل فریدی نام کا کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنی سیکریٹری سے کہا، ٹھیک ہے تم انہیں انتظار گاہ میں بٹھاؤ، ان کی باری آنے پر ان کو میرے پاس بھیج دو۔ سیکریٹری نے کہا، سر نمبر وار ان کی باری تو 2 گھنٹے بعد آئے گی۔ پھر؟ میں نے پوچھا۔ میرے سوال پر سیکریٹری گڑبڑا گئی، جلدی سے بولی، سر فریدی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، اگر بیچ میں آپ انہیں بلوا لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایک لمحے کا توقف دے کر اس نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، جمیل فریدی صاحب آپ کے ایک دوست آذر علی کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، آذر صاحب ہی نے انہیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آذر علی سے میرے بڑے گہرے اور دیرینہ دوستانہ مراسم تھے۔ ریفرنس کا پاس کرنا ہماری مشرقی روایات کا خاصہ ہے، اس لیے میں نے اپنی سیکریٹری سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں تھوڑی دیر میں بلواتا ہوں۔ انٹرکام کا ریسیور کریڈل کرنے کے بعد میں اپنے اس کلائنٹ کے ساتھ مصروف ہو گیا جو اس وقت میرے چیمبر میں موجود تھا۔ یہ کے بعد دیگر مزید 2 کلائنٹس نپٹانے کے بعد میں نے جمیل فریدی کو اپنے چیمبر میں بلوا لیا۔ جمیل فریدی کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اپنے وضاحت اور شخصیت کے اعتبار سے ایک معزز اور صاحب حیثیت شخص دکھائی دیتا تھا۔ اس کا شمار ان افراد میں کیا جا سکتا تھا جو قابل بھروسہ اور معقول ہوتے ہیں۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنی میز کی دوسری جانب رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور جیب سے تعارفی کارڈ نکال کر میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے اس کے وزٹنگ کارڈ پر ایک نگاہ ڈالی جس کے مطابق وہ شہر کے ایک معروف 4 اسٹار ہوٹل کا مالک تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وزٹنگ کارڈ کو اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آذر علی آپ کے بہت اچھے دوست ہیں۔ میری ان کی شناسائی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تاہم ہمارے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ اور کاروباری مراسم ہیں۔ مجھے ایک سلسلے میں قانونی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آذر نے آپ سے ملنے پر زور دیا۔ ویسے تو میرے تعلق داروں میں بھی 1-2 بہت معروف وکیل ہیں، لیکن آذر کا مشورہ یہی ہے کہ آپ میرے معاملے کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے پوچھا، آپ کو مجھ سے کس قسم کی قانونی مدد درکار ہے؟ دراصل معاملہ میرا نہیں بلکہ میرے ایک ملازم کا ہے، جمیل فریدی نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ میرے ہوٹل کا کک شمشاد علی ایک بن بلائی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے، وہ اس وقت جیل میں بند ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شمشاد علی بے گناہ ہے۔ آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ شمشاد علی کی بے گناہی ثابت کر کے اسے جیل سے رہائی دلائیں۔ جمیل فریدی کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، جمیل صاحب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہوٹل کا باورچی جیل میں کیوں بند ہے، یعنی اس پر کون سا الزام ہے؟ اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ کس بنیاد پر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ شمشاد علی بے گناہ ہے؟ بیگ صاحب، شمشاد علی پر قتل کا الزام ہے، اور رہی بات اس کی بے گناہی کی تو وہ گزشتہ 10 سال سے میرے پاس ملازم ہے۔ ویسے تو میرے ہوٹل کے کچن میں کھانا پکانے کا کام کرنے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، مگر شمشاد علی کی اپنی ایک جداگانہ اہمیت ہے۔ وہ کچن کا ہیڈ کک بھی ہے۔ میں 10 سال کے طویل عرصے کے دوران میں اس کی زندگی کے ہر گوشے سے واقف ہو چکا ہوں اور اسے بھی بہت اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ میرا مشاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے کہ شمشاد علی قتل جیسے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ میں نے جمیل فریدی کے تجربے اور مشاہدے کو چیلنج کیے بغیر اہم نقطے کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، آپ کے ہوٹل کے باورچی نے کس کا قتل کیا ہے؟ میرا مطلب ہے شمشاد علی پر کس شخص کو قتل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے؟
مقتول کا نام عالیہ رحمان ہے، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا مقتول سے شمشاد علی کا کیا تعلق تھا؟ کوئی خاص نہیں، جمیل فریدی نے جواب دیا۔ شمشاد مقتول کے لیے ہفتے میں 3 دن کھانا تیار کرتا تھا اور یہ کھانا بھی وہ اپنے گھر میں بنا کر اس کو پہنچاتا تھا۔ اپنے گھر میں کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ جمیل فریدی نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ عالیہ رحمان نامی وہ عورت اپنے فلیٹ میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ وہ اپنے یہاں لوگوں کا آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ شمشاد علی سے اس نے یہی طے کر رکھا تھا کہ وہ ہفتے میں 3 روز کھانا تیار کر کے اسے پہنچائے۔ کھانے کے سامان کی خریداری کے علاوہ وہ شمشاد کو کوکنگ کے ذیل میں ایک معقول معاوضہ بھی دیتی تھی۔ میں تیزی سے اپنے پیڈ پر اہم نکات نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جمیل صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ آپ کا باورچی اس وقت جیل میں ہے۔ آپ کا مجھ سے رابطہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے باورچی کو ابھی سزا نہیں سنائی گئی اور آپ میری مدد سے اس کی رہائی چاہتے ہیں۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے بتایا آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ شمشاد کا کیس عدالت میں چل رہا ہے۔ لگ بھگ 2 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں مگر ابھی تک کوئی خاص قسم کی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ شمشاد علی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں ہے۔ اس سے پہلے شمشاد کا کیس کون لڑ رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ایک وکیل صاحب تھے، اس نے بتایا۔ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، تاہم میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، اس لیے آپ کو اپروچ کیا ہے۔ میں نے سوال کیا شمشاد علی کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا؟ شمشاد علی کو اس کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا، اس نے بتایا۔ اس روز مہینے کی 13 تاریخ تھی، یعنی 13 جنوری۔ شمشاد علی کی رہائش کہاں پر تھی؟ کینٹ اسٹیشن کے نزدیک۔ اس نے ایک کوارٹر کرائے پر لے رکھا تھا، جمیل فریدی نے جواب دیا، جہاں وہ اکیلا ہی رہتا تھا۔ اس کا اپنا گھر راولپنڈی میں ہے جہاں اس کی بچی اور بیوی رہتے ہیں۔ آج کل وہ دونوں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا مقتول عالیہ رحمان کی رہائش بھی کینٹ کے آس پاس ہی ہوگی؟ نہیں، منفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ عالیہ رحمان ساحل سمندر پر واقع ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتی تھی۔ اس کا فلیٹ بلڈنگ کی آخری یعنی 8ویں فلور پر واقع تھا، جہاں وہ بالکل تنہا رہتی تھی۔ میں نے لقمہ دیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا عالیہ رحمان کو کب قتل کیا گیا؟ 8 جنوری کو، اس نے بتایا۔ 8 جنوری کو قتل کا واقعہ پیش آیا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا مگر شمشاد علی کی گرفتاری 13 جنوری کو عمل میں آئی۔ یہ 5 دن کی تاخیر کس خوشی میں کی گئی؟ جمیل فریدی نے بتایا بیگ صاحب بات دراصل یہ ہے کہ عالیہ رحمان کو قتل تو 8 جنوری کی رات ہی میں کیا گیا تھا، تاہم اس کی لاش کا سراغ 13 جنوری کو ملا۔ اس کے بعد ہی شمشاد علی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مقتول کی لاش موت واقع ہونے کے 5 روز بعد دریافت کی گئی۔ میں نے بدستور کاغذ پر قلم چلاتے ہوئے اور اس کے بعد اسی روز آپ کے ہیڈ کوک مسٹر شمشاد علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ عالیہ رحمان کے قتل کا الزام شمشاد پر عائد کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ میرے سوال کا مقصد سمجھ گیا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا بیگ صاحب، پولیس نے 13 جنوری کو مقتول کے فلیٹ کا دروازہ توڑ کر دروازے کا لاک توڑ کر عالیہ رحمان کی لاش دریافت کی تھی۔ فلیٹ کی اندرونی حالت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سیدھی ڈکیتی اور قتل کی واردات تھی۔ فوری طور پر شمشاد علی کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ موقع واردات پر شمشاد علی کا ہوٹل کارڈ پڑا پایا گیا تھا۔ اس کارڈ کی مدد سے پولیس والے پہلے ہوٹل پہنچے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ شمشاد علی چھٹی کر کے گھر جا چکا ہے تو انہوں نے شمشاد کے ایک ساتھی سے اس کے کوارٹر کا پتہ معلوم کیا۔ پھر وہ اس کے گھر جا دھمکے اور اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ آپ کی فراہم کردہ معلومات خاصی سنسنی خیز اور دلچسپ ہیں۔ میں نے 4 اسٹار ہوٹل کے مالک جمیل فریدی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اس کیس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں تاکہ میں شمشاد علی کی پوزیشن اور حیثیت کا تعین کر سکوں۔ وہ بولا میں اس سلسلے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تو آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں، مگر بہتر ہوگا آپ شمشاد علی سے بھی ایک ملاقات کر لیں۔ اصل اور تفصیلی کہانی تو آپ کو وہی سنائے گا۔ اس سے بھی ضرور ملوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جمیل فریدی نے پوچھا کیا شمشاد سے ملاقات کے لیے آپ جیل جائیں گے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا، آئندہ پیشی کب ہے؟ 2 روز بعد، جمیل فریدی نے جواب دیا۔ میں نے مطمئن لہجے میں کہا تب پھر جیل جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں وہیں عدالت میں سے اہم اور کام کی باتیں معلوم کر لوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے جمیل فریدی سے کہا فی الحال آپ کو جو کچھ معلوم ہے اسے مجھے آگاہ کر دیں۔ آئندہ 15-20 منٹ میں اس نے مجھے کافی مفید معلومات فراہم کی اور اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا بیگ صاحب میرے ہوٹل کے کھانے غیر معمولی شہرت کے حامل ہیں اور اس شہرت کے حصول میں شمشاد برابر کا حصہ دار ہے۔ میں اس کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ یوں سمجھے کہ اس کیس کے سلسلے میں آپ کی فیس سے لے کر عدالتی اخراجات تک جو بھی رقم خرچ ہوگی وہ میں اپنی جیب سے ادا کروں گا۔ میں اپنی رقم خرچ کروں گا، آپ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو کام میں لائیں، انشاءاللہ شمشاد علی باعزت بری ہو جائے گا۔ میں نے اپنی فیس کی رقم وصول کر کے اسے رسید دے دی اور وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گیا۔ 2 روز بعد شمشاد علی جب عدالت میں پیش ہوا تو میں نے اس کی حفاظت پر متعین سپاہی کی مٹھی گرم کر کے شمشاد علی سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ ساتھ ہی میں نے وکالت نامے پر ملزم کے دستخط بھی لے لیے تھے۔ بعد ازاں
بعد ازاں میں نے متعلقہ عدالتی عملے سے کیس کی نقل بھی حاصل کر لی تھی۔ میں یہ بات پہلے ہی معلوم کر چکا تھا کہ آئندہ پیشی 1 ماہ بعد کی تھی۔ یہ مدت میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ اس دوران میں بڑی تفصیل اور باریک بینی سے کیس فائل کا مطالعہ کر سکتا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا بھی۔ ملزم شمشاد علی سے ہونے والی ملاقات اور اس کے مقدمے کی فائل کے مطالعے سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں، اس میں غیر ضروری باتیں حذف کر کے میں خلاصہ قسم کا جائزہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ ملزم یعنی میرا موکل شمشاد علی راولپنڈی کے کسی نواحی گاؤں کا رہنے والا تھا اور ایک طویل عرصے سے کراچی میں نوکری کر رہا تھا۔ جمیل فریدی کے بیان کے مطابق وہ اس کے ہوٹل میں 10 سال سے کام کر رہا تھا۔ شمشاد کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی۔ اس کی بیوی بشرا اور بیٹی کلثوم راولپنڈی میں رہتے تھے۔ شمشاد علی پر نازل ہونے والی اس افتاد کا سن کر وہ دونوں کراچی چلی آئی تھیں اور ان دنوں اس کے کینٹ والے کوارٹر ہی میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ واقعات کے مطابق شمشاد علی ہوٹل کی ملازمت کے علاوہ مقتول عالیہ رحمان کے لیے بھی کوکنگ کا کام کرتا تھا۔ مقتول اس کے علاوہ سودا سلف کے لیے اسے ایک معقول رقم دیتی تھی۔ شمشاد مقتول کے بتائے ہوئے مینیو کے مطابق کھانے تیار کر کے ہفتے میں 3 روز اس کے گھر پہنچا دیتا تھا۔ یہ 3 روز مخصوص تھے، یعنی پیر، بدھ اور جمعہ۔ یہ ڈیوٹی وہ کم و بیش 4 سال سے انجام دے رہا تھا۔ وہ سال میں صرف 1 مرتبہ اپنے آبائی گاؤں ہفتے بھر کے لیے جاتا تھا اور بیوی بچوں سے مل کر واپس آ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اسے ہوٹل کے ساتھ ساتھ مقتول سے بھی چھٹی لینا پڑتی تھی، تاہم یہ ہفتے کی چھٹی صرف 3 دن پر مشتمل ہوتی تھی۔ مقتول عالیہ رحمان اپنے فلیٹ میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق وہ قریب 5 سال سے اسی فلیٹ میں رہائش پذیر تھی۔ مقتول کا آس پڑوس یا بلڈنگ کے دیگر مکینوں سے کسی قسم کا تال میل نہیں تھا۔ وہ انتہائی ریزرو رہنے والی عورت تھی۔ ویسے بھی وہ معاشرے کے جس طبقے اور انسانوں کی جس کلاس میں قیام پذیر تھی، وہاں صرف اپنے کام سے کام رکھا جاتا ہے، کوئی ایک دوسرے کی ٹو میں نہیں رہتا اور کسی کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوا کہ اس کے پڑوس میں کون آباد ہے اور اس کی مصروفیات کیا ہیں۔ یہ سب اپنے آپ میں مگن رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے معاملات میں وہ کسی دوسرے کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ مقتول کے فلیٹ پر صرف 4 افراد کا آنا جانا تھا۔ نمبر 1 سلیم قدوسی۔ یہ شخص ایک بوتیک کا مالک تھا۔ سلیم قدوسی کی عمر 50 کے قریب تھی اور اس کی بوتیک بہادر آباد کے علاقے میں واقع تھی۔ مقتول اعلیٰ درجے کی ڈریس ڈیزائنر بھی تھی۔ سلیم قدوسی اسی سلسلے میں اس سے ملنے آتا تھا، تاہم اس کی آمد کے لیے ہفتے میں صرف 2 دن مخصوص تھے، پیر اور جمعرات۔ ان 2 دنوں میں وہ دوپہر 3 سے 4 بجے کے درمیان مقتول سے ملنے اس کے فلیٹ پر آتا تھا۔ نمبر 2 شمشاد علی۔ ملزم ہفتے میں 3 دن پیر، بدھ، جمعہ شام 5 بجے کے قریب کھانا لے کر مقتول کے فلیٹ پر پہنچتا تھا۔ وہ کھانے کی مختلف ڈشوں کو مقتول کے حوالے کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ نمبر 3 عزیزہ۔ یہ گھروں میں کام کرنے والی ایک موسی نما عورت تھی، تاہم وہ اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے ماسی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ عزیزہ کی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ ہفتے اور اتوار کے علاوہ روزانہ دن میں 11 سے 12 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے مقتول کے فلیٹ میں آتی تھی۔ صفائی ستھرائی اور جھاڑو پونچھے جیسے کام اس کے ذمہ تھے۔ وہ 1 گھنٹے میں اپنا کام نپٹا کر واپس چلی جاتی تھی۔ نمبر 4 کنول۔ یہ 18 سال کی ایک سائنس اسٹوڈنٹ تھی اور انٹرنس پری میڈیکل کی تیاری کر رہی تھی۔ مقتول کے معمولات میں ایک بات یہ بھی شامل تھی کہ وہ ایک وقت میں کسی ایک لڑکی کو انٹر سائنس کی ٹیوشن ضرور پڑھایا کرتی تھی۔ کنول کی رہائش وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ ہفتے اور اتوار کے علاوہ روزانہ شام کو 6 بجے سے رات 8 بجے تک مقتول سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ ان 4 افراد کے علاوہ کوئی بھی شخص مقتول کے فلیٹ میں داخل نہیں ہوتا تھا اور یہ چاروں مقتول کے لیے قابل بھروسہ تھے۔ مجھے جہاں تک معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کے مطابق مقتول کا اور کوئی ملاقاتی اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ لانڈری وغیرہ سے کپڑے لانے اور لے جانے کا کام وہ خود کرتی تھی۔ وہ روزانہ لگ بھگ 10 بجے رات فلیٹ سے نکلتی تھی اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ باہر گزار کر اپنی ٹویوٹا کرولا پر واپس آ جاتی تھی۔ ازیں علاوہ وہ ہفتے کی رات اور اتوار کا دن اپنے گھر سے باہر گزارتی تھی، تاہم یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لگ بھگ 24 گھنٹے کے لیے کہاں جاتی تھی۔ اس تناظر میں مقتول عالیہ رحمان کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے خود بھی مقتول کے بارے میں جاننے کے لیے تھوڑا فیلڈ ورک کیا تھا اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ حاصل صاحب حیثیت شخصیت تھی۔ قتل کے وقت عالیہ رحمان کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ وہ گزشتہ 5 سال سے ساحل سمندر پر واقع اس فلیٹ میں تنہا رہ رہی تھی۔ اس کے تنہا زندگی گزارنے کی کئی اور وجوہات تھیں، جن میں سب سے واضح وجہ یہ تھی کہ 5 سال پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ عالیہ رحمان کا باپ عبدالرحمان ایک کاروباری شخص تھا۔ گلشن اقبال کے ایک عالیشان بنگلے میں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ عالیہ کی والدہ صادقہ کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی اور عالیہ اس کی پہلی اولاد تھی۔ پھر حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ عالیہ کے والدین میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں علیحدگی ہو گئی۔ جب صادقہ بیگم اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر چکی، اس وقت عالیہ کی عمر صرف 8 سال تھی۔ عبدالرحمان نے حتی الوسع کوشش کی تھی کہ صادقہ اسے چھوڑ کر نہ جائے،
مگر اس کی یہ کوشش ناکامیاب رہی تھی۔ صادقہ نے طلاق کے کچھ عرصے بعد ایک ممتاز صنعت کار جمشید غوری سے شادی کر لی تھی۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ صادقہ جمشید غوری کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ عالیہ رحمان اپنے باپ کے پاس رہ گئی تھی۔ اس کے باپ نے بھی کچھ عرصے بعد فہمیدہ نامی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی، جس سے اب عبد الرحمان کے 3 بچے تھے۔ 26 سالہ فرقان، جس نے امریکہ کے ایک میڈیکل کالج سے MD ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہیں ایک اسپتال میں ملازمت کر لی تھی، اس سے چھوٹا 23 سالہ عدنان تھا، جو اپنے بڑے بھائی کی ضد ثابت ہوا تھا۔ اس نے بمشکل رو دھو کر انٹرنس کیا تھا اور پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی کو اپنا شعار بنا لیا تھا۔ لوفر لڑکوں کی صحبت میں وہ سگریٹ نوشی، چوری، دنگا فساد، آوارہ گردی اور لڑکیوں کو تنگ کرنے جیسے تمام قابل مذمت کاموں میں ماہر ہو گیا تھا۔ عبد الرحمان اس کی حرکتوں سے نالاں رہتا تھا۔ لڑکیوں کے ذیل میں ایک ایسا شرمناک واقعہ پیش آیا جسے عبد الرحمان برداشت نہ کر سکا۔ اسے شدت غم سے دل کا دورہ پڑا، جو ازاں بعد جان لیوا ثابت ہوا۔ عدنان سے چھوٹی ایک بہن تھی، فوزیہ نامی اس لڑکی نے حال ہی میں میٹرک پاس کیا تھا۔ فوزیہ کی عمر کم و بیش 15 سال تھی۔ عبد الرحمان نے اپنی زندگی میں ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ اپنی دولت اور جائیداد کے معاملات کی تقسیم کا مسئلہ صاف کر دیا تھا۔ اس نے ایک وکیل کی مدد سے وصیت تیار کروا لی تھی تاکہ اس کی موت کے بعد اولاد اور بیوی میں کسی قسم کا تنازع نہ اٹھ کھڑا ہو۔ 5 سال قبل جب عبد الرحمان کا انتقال ہوا، مقتول عالیہ رحمان اپنی سوتیلی ماں اور بہن بھائی کے ساتھ گلشن اقبال والے بنگلے میں رہتی تھی، مگر والد کی وفات کے بعد وہ وصیت کے مطابق اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئی۔ عالیہ رحمان کے حصے میں لگ بھگ 20 لاکھ روپے آئے تھے۔ 25-30 سال پہلے یہ بہت بڑی رقم تھی۔ عالیہ نے چونکہ بالکل الگ تھلگ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ سب سے پہلے اس نے اپنی رہائش کا بندوبست کیا۔ ساحل سمندر پر واقع خوبصورت اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اس نے 8 لاکھ روپے مالیت کا ایک فلیٹ خریدا۔ آج کل اس نوعیت کے فلیٹ کی کم و بیش 25 لاکھ قیمت ہوگی۔ 3 لاکھ کی رقم سے عالیہ نے ایک شاندار گاڑی خریدی۔ 8 لاکھ روپے ایک محفوظ ترین اسکیم میں انویسٹ کر دیے، جہاں سے اسے منافع کے طور پر 10,000 روپے ماہانہ آمدنی ملنے لگی۔ باقی رقم اس نے فلیٹ کی ڈیکوریشن اور اپنے زیورات اور ملبوسات پر خرچ کر ڈالی۔ عالیہ رحمان نے BSc کے بعد انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں وہ ایک اعلیٰ پائی کی ڈریس ڈیزائنر بھی تھی۔ فلیٹ میں منتقل ہونے کے بعد اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ٹیوشن کے ساتھ ساتھ ڈریس ڈیزائننگ بھی شروع کر دی۔ اس طرح اسے ایک معقول آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ یہ کام وہ ایک اصول کے تحت کرتی تھی، یعنی وہ صرف ایک ہی بوتیک کے لیے ڈیزائننگ کرتی تھی۔ بوتیک کا مالک سلیم قدوسی مقررہ دنوں میں مخصوص اوقات پر اس کے پاس آتا تھا۔ اسی طرح وہ ایک وقت میں صرف ایک اسٹوڈنٹ کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور انگلش کی ٹیوشن پڑھاتی تھی، جس کے لیے اس نے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا تھا۔ مقتول اپنے قائم کردہ اصولوں اور ضابطوں کے مطابق کم و بیش 5 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہی تھی کہ ایک روز اسے قتل کر دیا گیا۔ عالیہ رحمان کے قتل کے الزام میں باورچی شمشاد علی کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا گیا، جس کے نتیجے میں ملزم شمشاد علی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا تھا۔ واقعات کے مطابق مقتول کی لاش تک پہنچنے کے لیے پولیس والوں کو اس کے فلیٹ کا لاک توڑنا پڑا تھا۔ پولیس والوں کو اطلاع دینے والا مقتول کا پڑوسی ظہیر خان تھا، جو فلیٹ نمبر 802 میں رہتا تھا۔ عالیہ رحمان کے فلیٹ کا نمبر 801 تھا۔ مقتول کے بالکل سامنے 804 میں ایک بینکار مقبول حسین رہتا تھا، جبکہ ظہیر خان کے سامنے یعنی 803 میں نادر علی نامی ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اس بلڈنگ میں ایک فلور پر صرف 4 فلیٹ ہی بنے ہوئے تھے۔ وہ فلور اس بلڈنگ کا آخری فلور تھا۔ ظہیر خان کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جنرل مینیجر تھا۔ 13 جنوری منگل کی رات اس کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ اس وقت 6 بجے تھے۔ ان دنوں 5:30 کے قریب سورج غروب ہو جاتا تھا اور اس وقت مکمل اندھیرا ہو چکا تھا۔ ظہیر خان کے ملازم نے گھنٹی کی آواز پر دروازہ کھولا تو سامنے کمل کو اپنے والد کے ساتھ کھڑے پایا۔ ظہیر کا ملازم عبد الکریم کمل کو مقتول کی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جانتا تھا۔ عبد الکریم ایک فل ٹائم گھریلو ملازم تھا، جو باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے موٹے کام بھی کرتا تھا۔ وہ اپنی نوجوانی کی عمر سے ظہیر خان کے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہ اس دنیا میں تنہا تھا۔ عنقریب ظہیر کے توسط سے اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ جی فرمائیں، عبد الکریم نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کمل کے والد نے کہا کہ میں اس گھر کے مالکوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ عبد الکریم نے ایک نظر کمل کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نفیس احمد سے کہا، آپ اندر آ جائیں۔ جی فرمائیں، عبد الکریم نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کمل کے والد نے کہا، میں اس گھر کے مالکوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ عبد الکریم نے ایک نظر کمل کو دیکھتے ہوئے اس کے والد نفیس احمد سے کہا، آپ اندر آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے داخلے کا راستہ چھوڑ دیا۔ چند لمحوں کے بعد کمل اور نفیس احمد ظہیر خان کے ڈرائنگ روم میں گداز صوفوں پر براجمان ہو چکے تھے۔ عبد الکریم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر اطلاع دینے چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ظہیر خان بنفسِ نفیس وہاں موجود تھے۔
ظہیر خان عام طور پر رات دیر سے گھر آتا تھا، تاہم اس روز اس کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے وہ سرے شام ہی دفتر سے نکل آیا تھا۔ کمل اور نفیس احمد اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ کمل کو بھی آج وہ پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہا تھا۔ ظہیر خان کے چہرے پر موجود الجھن کو رفع کرنے کے لیے نفیس احمد نے کہا، میرا نام نفیس احمد ہے اور میں یہاں سے تھوڑے فاصلے پر واقع ایک بلڈنگ میں رہتا ہوں۔ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے قریب بیٹھی کمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ میری بیٹی ہے جو آپ کے پڑوس میں عالیہ رحمان نامی خاتون سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ ظہیر خان کا چہرہ بدستور الجھن زدہ خیالات کی غمازی کر رہا تھا۔ اس نے قدرے اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا، محترم، میں ابھی تک آپ کے آنے کا مقصد نہیں سمجھ پایا ہوں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، نفیس احمد نے شائستہ لہجے میں کہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میری بیٹی اپنی ٹیوٹر کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہے۔ یہ ہفتے اور اتوار کے علاوہ روزانہ 6 سے 8 بجے تک عالیہ رحمان سے ٹیوشن پڑھنے آتی ہے۔ آخری مرتبہ بھی جمعرات 8 جنوری کو پڑھ کر گئی تھی۔ جمعہ کے روز یہ پڑھنے آئی تو کئی مرتبہ گھنٹی بجانے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولا گیا، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری مرتبہ گھنٹی بجانے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ایک لمحے کو نفیس احمد سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بہرحال کمل واپس گھر چلی گئی۔ اس نے یہی خیال کیا کہ ممکن ہے عالیہ رحمان گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ اپنے اس خیال پر اسے الجھن بھی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس قسم کا اتفاق پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ نفیس احمد نے اتنا بتا کر ظہیر خان کے چہرے پر موجود تاثرات کا جائزہ لیا اور بولا، مجھے افسوس ہے، میں خواہ آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں۔ یقیناً آپ کا یہ وقت بہت قیمتی ہوگا، مگر ظہیر خان نے قطع کلامی کرتے ہوئے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جمعہ کے بعد ہفتہ اور اتوار کو کمل کی ٹیوشن کی چھٹی ہوتی ہے، نفیس احمد نے کہا۔ پیر 12 جنوری یعنی گزشتہ روز مقررہ وقت پر کمل اپنی ٹیوٹر کے دروازے پر پہنچی تو اسے جمعہ والی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی مرتبہ گھنٹی بجانے پر بھی عالیہ رحمان نے دروازہ نہیں کھولا اور کمل مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ آج یہ مجھے بھی اپنے ساتھ لائی ہے، نفیس احمد نے ذرا توقف کر کے ظہیر خان کی آنکھوں میں دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ کو حیرت ہوگی جناب، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ میں خود متعدد بار گھنٹی بجا چکا ہوں لیکن جواب ندارت۔ اس میں میرے لیے حیرت کی کون سی بات پوشیدہ ہے؟ ظہیر خان نے بیزاری سے پوچھا۔ نفیس احمد نے کہا، جناب عالیہ رحمان آپ کی پڑوسی ہے اور دیکھیں نفیس صاحب، ظہیر اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، عالیہ رحمان نامی وہ عورت میری پڑوسی ہے، مگر ہم پڑوسیوں کے معاملات پر نظر نہیں رکھتے۔ میں نہیں جانتا عالیہ رحمان جب اپنے فلیٹ میں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے اور جب یہاں نہیں ہوتی تو کہاں جاتی ہے۔ ظہیر خان کی اکتاہٹ کے پیش نظر نفیس احمد نے کہا، جناب ممکن ہے آپ کے گھر کے کسی اور فرد کو عالیہ رحمان کے غیاب کے بارے میں کچھ معلوم ہو، ہم دراصل اس کی خیریت جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ ظہیر نے وہیں بیٹھے بیٹھے عبد الکریم کو آواز دی۔ وہ اس وقت کچن میں موجود تھا۔ کچن ڈرائنگ روم کے نزدیک ہی واقع تھا۔ اپنے مالک کی آواز پر ملازم فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ظہیر خان نے کہا، کریم بیگم صاحبہ تو اس وقت گھر میں موجود نہیں ہیں، بچے بھی ان کے ساتھ ہی گئے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے نفیس احمد کی جانب اشارہ کیا، یہ صاحب 801 والی خاتون کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اگر تم کچھ جانتے ہو تو انہیں بتا دو۔ وہ بولا، ہاں میں نے آپ کی بیٹی کو 801 میں آتے جاتے کئی مرتبہ دیکھا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ وہاں ٹیوشن پڑھنے آتی ہے، لیکن عالیہ رحمان کہاں روپوش ہے، اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن بولتے بولتے وہ اچانک رک گیا اور ایسی نظر سے وہاں موجود افراد کو تکنے لگا جیسے اچانک ہی اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ نفیس احمد نے اضطرابی لہجے میں دریافت کیا، لیکن کیا؟ وہ ایک انگلی سے اپنی کھوپڑی کو بجاتے ہوئے بولا، لیکن یہ کہ عالیہ رحمان باقی اپنی فلیٹ سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ کہاں؟ نفیس احمد نے استفسار کیا۔ ظہیر خان نے پوچھا، کریم آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ چند دنوں سے اپنے فلیٹ پر موجود نہیں، لیکن وہ کہاں گئی ہے اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تمہیں یہ بات کس طرح پتا چلی کہ عالیہ رحمان چند دنوں سے اپنے فلیٹ پر موجود نہیں؟ ظہیر خان نے اپنے ملازم سے پوچھا۔ عبد الکریم نے بتایا، جناب اس بات کا اندازہ میں نے یوں لگایا کہ عالیہ رحمان کے لیے کھانا لانے والا باورچی اس کا کھانا 804 میں رکھوا کر چلا جاتا ہے۔ مقبول صاحب کے باورچی سے اس کی سلام دعا ہوئی ہے۔ اگر عالیہ رحمان اپنے گھر پر موجود ہوتی تو وہاں کھانا رکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ 804 نمبر فلیٹ مقتول عالیہ رحمان کے فلیٹ نمبر 801 کے بالکل سامنے واقع تھا۔ نفیس احمد کو جب یہ معلوم ہوا کہ 804 نمبر فلیٹ کے باورچی سے عالیہ رحمان کے باورچی کے لیگ سلیگ تھی تو اس نے عبد الکریم سے پوچھا، 804 میں کام کرنے والے باورچی کا نام کیا؟ امتیاز علی، عبد الکریم نے جواب دیا۔ تم تو عالیہ رحمان کے بارے میں مزید کچھ نہیں جانتے نا؟ نفیس احمد نے پوچھا۔ عبد الکریم نے نفی میں گردن ہلا دی۔ نفیس احمد کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں امتیاز علی سے بھی مل لیتا ہوں۔ پھر اس نے ظہیر خان کی جانب الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے معذرت آمیز لہجے میں کہا، اس زحمت کے لیے میں شرمندہ ہوں جناب۔ کوئی بات نہیں، ظہیر خان نے عام سے لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہو گیا۔ نفیس احمد جتنی دیر ظہیر خان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا
ایک عجیب سی بے نام چیز محسوس کرتا رہا تھا۔ اس کی سونگھنے کی حس عام انسان سے کافی تیز تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس گھر کی فضا میں کوئی بیرونی بو بھی شامل ہے۔ وہاں بیٹھنے کے دوران میں اس نے چونکہ اس طرف پوری توجہ نہیں دی تھی، اس لیے بھی اس سلسلے میں اس کا ذہن صاف نہیں ہوا تھا۔ اب وہ گہری توجہ سے اس بے نام بو کو سونگھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اگلے لمحے وہ چونک اٹھا۔ ظہیر صاحب، اس نے سنسنی خیز لہجے میں گھر کے مالک کو مخاطب کیا، آپ کے فلیٹ میں سے عجیب سی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ بو؟ کیسی بو؟ ظہیر نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ ہاں، نفیس نے گہری سانس لیتے ہوئے اندازہ لگانے والے انداز میں کہا، ایسی بو جیسی کسی ڈیڈ باڈی سے اٹھتی ہو۔ ظہیر سناٹے میں رہ گیا، پھر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، آپ کا مطلب ہے کسی لاش سے اٹھنے والی بو؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، نفیس نے اس بات میں جواب دیا اور کچن کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، بو اس طرف سے آ رہی ہے۔ وہ کچن میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا رواں تبصرہ بھی جاری تھا، کچن کے اندر بھی یہ بو کہیں باہر سے آ رہی ہے۔ پھر اس نے کچن کی سلائیڈنگ ونڈو سے سر باہر نکال کر دائیں بائیں سونگا اور حتمی لہجے میں فیصلہ صادر کر دیا، جناب مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بو بائیں جانب والے فلیٹ میں سے باہر آ رہی ہے۔ ظہیر خان اور عبدالکریم حیران پریشان نفیس احمد کو دیکھ رہے تھے۔ ظہیر خان کے کچن کے بائیں جانب عالیہ رحمان کا کچن تھا اور اس کے کچن کی سلائیڈنگ ونڈو تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ کے تمام فلیٹس کے کچن فلیٹ کی عقبی دیوار سے باہر کھلتے تھے، یعنی وہ فلیٹ کے پچھلے حصے میں واقع تھے۔ ظہیر خان کے کچن کی بائیں جانب عالیہ رحمان کا کچن تھا۔ دونوں کچنز کی سلائیڈنگ ونڈوز کے درمیان صرف 4 فٹ کا فاصلہ تھا، یعنی وہ دونوں فلیٹس کی درمیانی دیوار 2 فٹ ہٹ کر شروع ہوتی تھی۔ اس ترتیب کے حساب سے سامنے کی جانب سے عالیہ رحمان کا فلیٹ ظہیر خان کی فلیٹ کی دائیں طرف پڑتا تھا۔ عالیہ کا فلیٹ زینے کے ساتھ ہی تھا۔ بلڈنگ کے فلیٹس میں آمد و شد کے لیے لفٹ کا انتظام بھی موجود تھا اور کسی ہنگامی صورت میں زینے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ نفیس احمد کے انکشاف نے ظہیر خان اور اس کے ملازم کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ظہیر نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کا مطلب ہے یہ بو عالیہ رحمان کے فلیٹ نمبر 801 کے کچن کی کھڑکی سے باہر نکل رہی ہے؟ اس دوران میں ظہیر خان ناک سکیڑ کر بار بار اس ندیدہ بو کو سونگھ بھی رہا تھا۔ عبدالکریم اور ظہیر خان اس بو کے وجود پر یقین لے آئے تھے کیونکہ وہ وہاں اپنا وجود رکھتی تھی، مگر نہایت ہی مدھم احساس کے ساتھ۔ بات دراصل وہی تھی کہ ظہیر خان وغیرہ وہاں مستقل رہ رہے تھے، اس لیے فلیٹ کے مکینوں نے اس مدھم بو کو محسوس نہیں کیا تھا، جبکہ نفیس احمد باہر سے آیا تھا، پھر وہ سونگھنے کی غیر معمولی صلاحیت کا بھی حامل تھا۔ جب اس نے ظہیر اور کریم کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تو وہ بھی اس بو کو محسوس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ظہیر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے نفیس نے حتمی لہجے میں کہا، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بو میری بیٹی کی ٹویٹر عالیہ رحمان کے کچن سے سفر کر کے اس کچن کے راستے آپ کے فلیٹ کی فضا میں نفوذ کر رہی ہے۔ ظہیر خان ہراساں لہجے میں بولا، اگر آپ کا یہ اندازہ درست ہے کہ یہ بو کسی لاش سے اٹھ رہی ہے تو پھر ذہن میں پہلا یہی سوال پیدا ہوتا ہے، عالیہ رحمان کے کچن یا گھر میں کس کی لاش پڑی ہے؟ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، نفیس احمد پروسوک انداز میں بولا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ لاش عالیہ رحمان ہی کی ہوگی۔ ظہیر خان نے گھور کر نفیس احمد کو دیکھا اور کہا، آپ نے تو بتایا تھا آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں۔ ہاں، نفیس احمد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے غلط نہیں کہا تھا، مگر مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے آپ کا تعلق پریس سے ہے۔ نفیس احمد زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری غیر معمولی سونگھنے کی صلاحیت تو خدا کی دین ہے۔ اس صلاحیت کے علاوہ آپ کا انداز بھی خاصا سراغ رسانوں جیسا ہے۔ ظہیر خان نے تیکھے لہجے میں کہا، مجھے تو آپ اس وقت کسی جاسوس سے کم دکھائی نہیں دے رہے۔ شکریہ، نفیس احمد نے دوستانہ انداز میں کہا، پھر بولا، ظہیر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ملازم کو بھیج کر 804 نمبر فلیٹ کے ملازم امتیاز علی کو یہاں بلا لیں، ممکن ہے وہ عالیہ رحمان کے بارے میں کچھ مزید معلومات فراہم کر سکے۔ ظہیر خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کسی لاش وغیرہ سے اٹھنے والی بو کو محسوس کر کے وہ حادثہ چاق و چوبند ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی جو طبیعت خراب تھی وہ موجودہ صورتحال میں ٹھیک ہو چکی تھی۔ اس نے عبدالکریم کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا، جاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے امتیاز علی کو بلا کر لاؤ۔ 10 منٹ بعد امتیاز علی ظہیر خان کے ٹرنک روم میں موجود تھا۔ اس دوران میں ظہیر اور نفیس کے درمیان عالیہ رحمان ہی موضوع گفتگو بنی رہی تھی۔ لاش اور بو کا تذکرہ کیے بغیر ظہیر خان نے امتیاز علی سے پوچھا، کیا تم کسی شمشاد علی کو جانتے ہو جو تمہاری طرح باورچی کا کام کرتا ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے بتایا، جی، شمشاد علی عالیہ رحمان کے لیے کھانا پکا کر لاتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے ہوٹل میں بھی کام کرتا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ شمشاد کچھ دنوں سے تمہارے پاس کھانا رکھوا رہا ہے۔ ظہیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، جناب، اس نے صرف 2 روز میرے پاس کھانا رکھوایا تھا، جمعے اور پیر کے دن۔ تمہارے پاس کھانا رکھوانے کی وجہ کیا تھی؟ شمشاد نے بتایا تھا کہ اس کی مالکن یعنی عالیہ رحمان اپنے فلیٹ میں موجود نہیں۔
इम्तियाज़ अली ने जवाब दिया। उसने मुझसे कहा था कि मैं वो खाना फ्रिज में रख लूँ और जब आलिया रहमान वापस आए तो मैं उसे वो खाना दे दूँ। क्या तुमने वो खाना आलिया रहमान को दे दिया था? इस मर्तबा नफीस अहमद ने पूछा। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, मैंने जब भी खाना देने के लिए 801 नंबर फ्लैट की घंटी बजाई मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर तुमने क्या किया? नफीस ने पूछा। इम्तियाज़ अली ने बताया कि शमशाद पहली मर्तबा जुमा की शाम 5 बजे खाना मेरे पास रखवा कर गया था। हफ्ता और इतवार के दिन वो नहीं आया। जब पीर के रोज़ वो दोबारा आया तो मैंने उसे सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान हो गया। ताहम उस रोज़ भी वो खाना अपने साथ लाया था। वो खाना भी उसने मेरे पास रखवा दिया और कहा कि एक मर्तबा फिर कोशिश करो। इस रोज़ भी 801 नंबर फ्लैट का दरवाज़ा लॉक था। ये बात शमशाद को बार बार घंटी बजाने के बाद मालूम हो चुकी थी। बहरहाल मैंने पीर के रोज़ भी उसे खाना लेकर अपने पास रख लिया। वो खासा उलझा हुआ था, परेशान परेशान वापस चला गया। नफीस अहमद ने कहा, पीर तो कल था, क्या शमशाद आज भी यहाँ आया था? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं जनाब, आज तो उसके आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? ज़हीर खान ने इस्तिफसार किया। इम्तियाज़ अली ने बताया, शमशाद अली हफ्ते में सिर्फ 3 दिन खाना लेकर आता है, यानी पीर, बुध और जुमे के रोज़। आज तो मंगल का दिन है। तुम्हारे ख्याल में आलिया रहमान कहाँ गई होगी? नफीस अहमद ने पूछा। मुझे क्या मालूम जनाब, वो सादगी से बोला। क्या तुमने अपने मालिक मकबूल हुसैन से इस सिलसिले में कोई बात की थी? नहीं जनाब, उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया, इम्तियाज़ ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ, ज़हीर खान ने इम्तियाज़ अली से कहा। वो उठकर खड़ा हो गया और जाते हुए उसने पूछ लिया, साहब सब खैरियत तो है ना? आप आलिया रहमान के बारे में इतने सवालात क्यों कर रहे हैं? कोई खास बात नहीं, ज़हीर खान ने रुखाई से कहा। इम्तियाज़ ने पूछा, शमशाद को तो कुछ नहीं हो गया? आज मंगल है और कल बुध। ज़हीर खान ने बेजारी से कहा, कल वो तुम्हारे पास आएगा तो उसी से पूछ लेना कि उसे क्या हुआ है और आलिया रहमान कहाँ गई हैं, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इम्तियाज़ ज़ाहिर है ज़हीर खान से कोई बहस व तकरार तो कर नहीं सकता था, लिहाजा वो आंखों में उलझन भरकर वहाँ से रुखसत हो गया। आपका अब क्या प्रोग्राम है? ज़हीर खान ने नफीस अहमद की जानिब देखते हुए पूछा। मेरा मशवरा तो यह है कि उधर की खबर लेना चाहिए, यानी फ्लैट नंबर 801। बिल्कुल, मेरा इशारा उसी जानिब है। मगर वो फ्लैट तो बंद है, ज़हीर खान ने कहा। उसके अंदर का अहवाल किस तरह मालूम किया जा सकता है? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, अब्दुल करीम ने गहरी संजीदगी से कहा। क्या तुमने उस फ्लैट की कोई डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी है? ज़हीर खान ने तेवरी चढ़ाकर तीखे लहजे में सवाल किया। अब्दुल करीम ने जल्दी से कहा, नहीं जनाब। फिर वो नफ़ी में गर्दन झटकने लगा। नफीस अहमद ने पूछा, करीम तुम क्या करने का इरादा रखते हो? वो बारी बारी ज़हीर खान और नफीस अहमद को देखते हुए संजीदगी से बोला, जनाब, हमारे किचन की खिड़की 801 नंबर के किचन की खिड़की के बहुत नज़दीक है और वो थोड़ी सी खुली हुई भी है। अगर मैं अपनी खिड़की से निकलकर उस खिड़की के रास्ते 801 में दाखिल हो जाऊं तो वहां की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 801 नंबर फ्लैट की स्लाइडिंग विंडोज़ को धकेल कर आसानी से खोला जा सकता है। अब्दुल करीम की तजवीज़ इंतहाई माकूल और ख़तरनाक थी। माकूल इन मानों में कि दोनों फ्लैट्स की दरमियानी दीवार से किचन्स की खिड़कियां सिर्फ 2-2 फीट के फासले पर थीं। 802 नंबर फ्लैट ज़हीर खान वाला फ्लैट के किचन की खिड़की में पाँव रखकर बासानी 801 फ्लैट आलिया रहमान वाला फ्लैट के किचन की खिड़की तक पहुंचा जा सकता था। इत्तेफाक से 801 नंबर फ्लैट के किचन की खिड़की उसी जानिब से थोड़ी खुली हुई थी जिस तरफ 802 नंबर फ्लैट के किचन की खिड़की वाक़या थी। दूसरी जानिब यह तजवीज़ इस एतबार से इंतहाई ख़तरनाक थी कि वो दोनों फ्लैट्स बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर वाक़या थे, यानी सतह ज़मीन से कम 100 फीट की बुलंदी पर। इस सूरत में ज़रा सी भी बेएहतियाती अब्दुल करीम के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। इन्हीं हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़हीर खान ने तशवीशनाक लहजे में कहा, करीम तुम अपने होशो हवास में तो हो? जी साहब, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। अगर तुम्हारा हाथ या पाँव ज़रा सा भी गलत पड़ गया तो जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे इस पहलू का अंदाज़ा है जनाब, मगर आप फिक्र न करें, मैं बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लूँगा। अपनी खिड़की को एक हाथ से नहायत ही मजबूती से थाम कर दूसरी खिड़की में कदम रखूँगा और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मैं कामयाब रहूँगा। अब्दुल करीम के जज्बे और वलवले को देखते हुए उसे इस खतरनाक मुहिम की इजाज़त दे दी गई। अब्दुल करीम ने इंतहाई पर एतमाद और मशाक मुहिमजू की तरह दूसरे फ्लैट में उतर कर वहाँ की सूरत हाल वाज़ह कर दी। ये सूरत हाल इंतहाई सनसनीखेज़ और इनकशाफ अंगेज़ थी। अब्दुल करीम ने वापस 802 नंबर फ्लैट में आकर जो कहानी सुनाई उसके मुताबिक आलिया रहमान अपने फ्लैट के अंदर एक कुर्सी पर बंधी पड़ी थी। उसके मुंह में सख्ती से कपड़ा ठुसा हुआ था। नायलॉन की मजबूत रस्सी से उसके हाथ और पाँव कुर्सी के पुश्ते के साथ जकड़ी हुई थी। वो 101% मर चुकी थी। कुर्सी पर बंधी हुई आलिया रहमान की लाश बुरी तरह अकड़ चुकी थी और वो नागवार सी बू उसी लाश से उठ रही थी। मज़कूरा कुर्सी किचन से ज़्यादा फासले पर नहीं थे, इसलिए लाश से उठने वाली बू बआसानी सफ़र करके फ्लैट नंबर 802 के किचन के रास्ते घर के अंदर पहुंच गई थी,
جسے نفیس احمد نے اپنی غیر معمولی سونگنے کی صلاحیت سے محسوس کر لیا تھا، اور بعد میں اس نے ظہیر خان اور عبدالکریم کو بھی اس مخصوص بو کا احساس دلا دیا تھا۔ پوری بات سننے کے بعد نفیس احمد نے کہا، ظہیر صاحب، ہمیں فوراً 801 نمبر فلیٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہیے۔ میں ایسی حماقت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ظہیر خان نے کہا، اس میں حماقت کی کون سی بات ہے؟ عبدالکریم عالیہ رحمان کی عبرتناک موت کے علاوہ یہ بھی بتا چکا تھا کہ 801 نمبر فلیٹ کے اندر بڑی افراتفری نظر آئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ٹھیک ٹھاک تلاشی لی گئی ہے۔ انہی معلومات کے پیش نظر ظہیر خان نے نفیس احمد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، کریم کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں قتل کے ساتھ ساتھ ڈکیتی کی واردات کے آثار بھی موجود ہیں۔ اس صورتحال میں ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع دینا چاہیے۔ وہ جیسے چاہیں فلیٹ کے اندر داخل ہوں، ہمیں خواہاں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات نفیس احمد کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ پہلی فرصت میں متعلقہ تھانے فون کھڑکایا گیا۔ پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر پولیس وہاں موجود تھی۔ پولیس والوں کو جب عبدالکریم کی کارکردگی سے آگاہ کیا گیا تو انہوں نے حاصل تنزیہ انداز میں اس کارنامے کو سراہا۔ فلیٹ نمبر 801 میں داخل ہونے کے لیے پولیس والوں نے داخلی دروازے کا لاک توڑ دیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ ظہیر خان اور نفیس احمد بھی پولیس والوں کے ساتھ ہی تھے۔ عبدالکریم اور کمل کو البتہ پولیس نے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ اس موقع پر نفیس احمد نے اپنی بیٹی کو گھر جانے کی ہدایت کی اور کمل وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ نفیس نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ فی الحال وہ یہاں کی صورتحال کو اپنے تئیں رکھے۔ فلیٹ کے اندر اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ اندرونی لائٹس آن کی گئیں تو نظروں کے سامنے ابتری کا ایک شاہکار منظر گھوم گیا۔ تمام کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور کمروں میں موجود تمام اشیاء کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا تھا۔ پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہاں ڈکیتی کی ایک بھرپور واردات کی گئی تھی۔ کچن کے نزدیک کی ایک کرسی پر عالیہ رحمان نائلون کی رسیوں سے بندھی پڑی۔ کچھ دن پہلے یہ واقعی عالیہ رحمان ہوگی، مگر اس وقت وہ محض ایک اکڑی ہوئی انسانی لاش تھی جس سے ناگوار سی تغین آمیز بو اٹھ رہی تھی۔ غنیمت تھا وہ سردیوں کے دن تھے، ورنہ اگر جون جولائی یا ستمبر کا مہینہ ہوتا تو بدبو کے بھپکوں سے پورا فلیٹ بس جاتا۔ عالیہ رحمان کی لاش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اسے زبردستی کرسی پر باندھا گیا تھا۔ کرسی کے ہتھوں پر اس کے دونوں بازو اور پایوں کے ساتھ اس کی ٹانگیں نہایت مضبوطی سے جکڑی گئی تھیں۔ کمر میں بھی رسی ڈال کر اسے کرسی کی پشتگاہ سے فکس کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام ایسی مضبوط جکڑ بندیاں تھیں کہ عالیہ رحمان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اس کی آواز کو بھی ناپید کر دیا گیا تھا۔ پولیس والوں نے اپنی ماہرانہ نظروں سے فوراً اندازہ لگا لیا کہ عالیہ رحمان کو اس دنیا سے کوچ کیے کافی وقت گزر چکا تھا، اور یہ کہ اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ فلیٹ کے اندر جو ابتری پھیلی ہوئی تھی، اسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں آنے والوں نے ہر شے کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ پولیس والے لگ بھگ 1 گھنٹے تک وہاں مصروف رہے، پھر عالیہ رحمان کی لاش کو لے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے وہ فلیٹ کے داخلی دروازے پر اپنا سرکاری تالا بھی ڈال گئے تھے۔ اس اندھوناک واقعے نے اس اپارٹمنٹ بلڈنگ خصوصاً 8ویں فلور کے مکینوں میں کھلبلی مچا دی تھی۔ وہ جو آس پڑوس والوں کے معاملات سے قطعی غیر متعلق رہنے کے عادی تھے، آنے واحد میں متعلق ہو گئے تھے، کیونکہ پولیس والے ایک ایک سے مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے اور ڈکیتی و قتل کی واردات کے ذمہ دار شخص یا ذمہ دار افراد تک پہنچنے کے لیے بے چین نظر آتے تھے۔ حیرت گزری کہ پولیس والوں کے ہتھے ایک ایسی چیز آ لگی جس کی وجہ سے پڑوسیوں کی طرف سے ان کا دھیان ہٹ گیا۔ جہاں پر عالیہ رحمان مردہ حالت میں ایک کرسی پر بندھی پائی گئی تھی، وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر پولیس آفیسر کو ایک کارڈ پڑا ہوا مل گیا تھا۔ وہ ملزم شمشاد علی کا ہوٹل کارڈ تھا جو جائے وقوع پر پڑا پایا گیا تھا۔ پولیس والوں کو ایک کلو مل جائے تو پھر ان کی تحقیق و تفتیش کی گاڑی چل نکلتی ہے۔ شمشاد علی کے اس کارڈ میں ایک مقامی 4 سٹار ہوٹل کا نام و پتہ درج تھا۔ عالیہ رحمان کی لاش کو اسپتال بھجوانے کے بعد پولیس والے مذکورہ ہوٹل پہنچ گئے۔ اس وقت شمشاد علی ہوٹل سے چھٹی کر کے گھر جا چکا تھا۔ وہ کینٹ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک کرائے کے ایک کوارٹر میں رہتا تھا۔ ہوٹل سے پولیس والوں کو اس کے گھر کا پتہ مل گیا اور وہ سیدھے شمشاد کے کوارٹر پر پہنچ گئے۔ جب شمشاد کو گرفتار کر لیا گیا، گھڑیاں مقامی وقت کے مطابق رات کے 10 بجا رہی تھی۔ یہ تھے وہ واقعات جن کی بھینٹ چڑھ کر شمشاد علی پہلے اپنے کوارٹر سے تھانے پہنچا، پھر براستہ عدالت وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا پہنچا۔ اس کے مقدمے کو عدالت میں لگے ہوئے لگ بھگ 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر ابھی تک کوئی قابل ذکر کارروائی عمل میں نہیں آئی تھی۔ اب یہ کیس میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس سے پہلے جو وکیل صاحب اسے ڈیل کر رہے تھے، جمیل فریدی نے ان کی چھٹی کر دی تھی۔ 4 سٹار ہوٹل کا مالک جمیل فریدی حقیقی معنوں میں ایک ہمدرد دل اور انسان دوست شخص تھا۔ وہ خلوص نیت سے شمشاد علی کی مدد کرنے کا خواہاں تھا۔
میں نے اپنے موکل اور اس مقدمے کے ملزم شمشاد علی سے جو ملاقات کی تھی اس سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وقوع سے چند روز قبل بس میں آتے جاتے اس کی جیب کٹ گئی تھی، جس میں اس ہوٹل کارڈ کے علاوہ اس کے 400 روپے بھی نکل گئے تھے۔ وہ اس بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا تھا کہ جے واردات پر اس کا کارڈ کس نے اور کس طرح پہنچایا تھا۔ شمشاد علی نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ 13 جنوری بروز منگل بھی وہ مقتول عالیہ رحمان کے فلیٹ پر گیا تھا اور دروازہ لاک پا کر لوٹ آیا تھا، تاہم اس روز اس نے مقبول حسین کے باورچی امتیاز علی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول عالیہ رحمان کی موت 8 جنوری بروز جمعرات رات 10 اور 12 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب دم گھٹنے کو بتایا گیا تھا۔ لاش کے تجزیے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ مقتول کو گلا گھونٹ کر موت کے حوالے کیا گیا تھا، تاہم اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ہاتھوں کی بجائے کسی کپڑے وغیرہ کا استعمال کیا گیا تھا۔ زیادہ امکان کسی دوپٹہ نما کپڑے کا تھا، البتہ کرسی پر بندھی اکڑی ہوئی لاش کے نزدیک اس نوعیت کا کوئی کپڑا نہیں پایا گیا تھا۔ اس واقعے کا ایک افسوسناک پہلو یہ بھی تھا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد جب پولیس والوں نے عالیہ رحمان کی لاش کو اس کے ورثاء کے حوالے کرنا چاہا تو اس سلسلے میں انہوں نے کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ عالیہ کے والد 5 سال پہلے دار فانی سے اٹھ چکے تھے۔ ایک سوتیلا بھائی امریکہ میں ملازم تھا، دوسرا سوتیلا بھائی آوارہ اور بدچلن نکل آیا تھا۔ سوتیلی بہن تو خیر ابھی ان ذمہ داریوں کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ سوتیلی والدہ نے بھی اس سلسلے میں کسی پیش رفت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پولیس والوں نے عالیہ کی سگی والدہ صادقہ بیگم سے بھی رابطہ کیا۔ صادقہ بیگم اس وقت 55 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور دوسرے شوہر سے بھی طلاق حاصل کرنے کے بعد قسم پسری کی زندگی گزار رہی تھی۔ جمشید غوری سے اس کی 3 اولادیں ہوئی تھیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ یہ تینوں اپنے باپ کے پاس رہتے تھے، تاہم وہ ماں سے بھی ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ ان دنوں صادقہ فالج زدہ ہو کر بستر سے جا لگی تھی۔ اگر اس وقت وہ اپنے ہاتھ پاؤں کی ہوتی تو ممکن تھا وہ بیٹی کے کفن دفن کے سلسلے میں کوئی سرگرمی دکھاتی۔ فالج کے حملے کے بعد وہ ایک عضو معطل کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ چنانچہ پولیس والوں نے عالیہ رحمان کی لاش کو ایک خیراتی ادارے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس موقع پر عالیہ رحمان کا پڑوسی ظہیر خان خاصا جذباتی ہو گیا۔ اس نے تفتیشی آفیسر سے کہا، ٹھیک ہے، مقتول کا کوئی وارث اس وقت اس کے کفن دفن میں دلچسپی نہیں لے رہا تو اسے کسی لاوارث کی طرح خیراتی ادارے کے حوالے کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پولیس آفیسر نے پوچھا۔ ظہیر خان نے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ پولیس والوں کو بھلا اس سلسلے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پڑوسی ہونے کے ناطے ظہیر خان کا مقتول پر اتنا حق تو بنتا ہی تھا۔ چنانچہ عالیہ رحمان کے جنازے اور کفن و دفن کا بندوبست ظہیر خان کے توسط سے ہوا تھا۔ پولیس والے میرے موکل کو عالیہ رحمان کا قاتل اور اس ڈکیتی کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اس لیے اس کے خلاف استغاثہ تیار کیا گیا تھا۔ میں تمام حالات و واقعات کا تجزیہ کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا تھا اس کے مطابق شمشاد علی بے قصور تھا۔ اس نے عالیہ رحمان کو قتل کیا تھا اور نہ ہی ڈکیتی کی کسی واردات میں ملوث تھا۔ اس کی بدقسمتی اور مجرم یا مجرموں کی عیاری نے اسے اس کیس میں پھنسا دیا تھا۔ وہ کسی سوچی سمجھی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ میں کیس فائل، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور اپنے موکل شمشاد علی کے بیان سے خاصا مطمئن ہو گیا تھا۔ اسی اطمینان کے سہارے میں نے اپنے موکل شمشاد علی کو بے گناہ ثابت کر کے باعزت بری کروانا تھا۔ اس کے علاوہ بھی شمشاد علی کی زبانی مجھے چند اہم باتیں معلوم ہوئیں جن کا ذکر سر دست مناسب نہیں۔ اب عدالتی کارروائی کے دوران میں گاہے بگاہے خود ہی ہر بات سے آگاہ ہو جائیں گے۔ آئندہ پیشی پر میں شمشاد علی کے وکیل کی حیثیت سے عدالت میں موجود تھا۔ اس سے پہلے ایک پیشی پر ملزم کو فرد جرم پڑھ کر سنائی جا چکی تھی اور اس نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا تھا، تاہم اس کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ گزشتہ 3 پیشیوں سے کارروائی ہو ہی نہیں سکی تھی۔ ایک مرتبہ جج غیر حاضر تھا، دوسری مرتبہ وکیل صفائی اور تیسری مرتبہ پیشکارگی ناسازی طبع کی عرضی آ گئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے موکل کی درخواست ضمانت دائر کی اور ضمانت کے حق میں بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، میرا موکل بے گناہ ہے، اسے کسی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میں استدعا کرتا ہوں کہ اس کی درخواست ضمانت منظور کر کے اسے رہا کیا جائے۔ جج نے اپنی میز پر رکھے ضمانت کے کاغذات کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنے موکل کے لیے شخصی ضمانت کا بندوبست کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ شمشاد علی کے لیے 4 اسٹار ہوٹل کے موکل جمیل فریدی نے اپنی ضمانت دی تھی، جو ظاہرہ شخصی ضمانت تھی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب علی، میرے موکل کی ضمانت دینے والا شخص اس شہر کے ایک معروف 4 اسٹار ہوٹل کا مالک ہے، اس کی ضمانت پر کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جمیل فریدی صاحب ایک معزز اور صاحب ثروت انسان ہیں۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، یور آنر،
جمیل فریدی صاحب یقیناً صاحب حیثیت اور معزز شہری ہوں گے، مگر ملزم قتل اور ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کا مرتکب ہوا ہے، لہٰذا ملزم کی درخواست ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصول کے منافی ہوگا۔ میں نے کہا کسی بے گناہ شخص کو جیل میں ڈال دینا بھی انصاف کے اصولوں کی نفی کرتا ہے۔ میرا موکل قتل اور ڈکیتی کی واردات میں کسی بھی طور ملوث نہیں۔ وکیل استغاثہ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی اپنے موکل کو بے گناہ گردانتے ہیں، کیا ان کے پاس ملزم کی بے گناہی کا کوئی بین ثبوت بھی ہے؟ اپنی بات مکمل کر کے وکیل استغاثہ نے طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ جج مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، جناب عالی، میں اس کیس میں وکیل صفائی کی حیثیت سے شامل ہوں، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ میں نے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنا ہے۔ اس تناظر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میں اپنے موکل کو باعزت بری کروانے کے لیے اپنے ترکش میں کچھ تیر ضرور رکھتا ہوں گا۔ جج نے میری وضاحت پر وکیل استغاثہ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وکیل استغاثہ نے کہا، یور آنر، وکیل صفائی اپنی لچھے دار باتوں کے حوالے سے بہت مشہور ہیں اور اس وقت بھی وہ یہی حربہ آزما رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس اپنے موکل کی بے گناہی میں کچھ کہنے کے لیے ہے تو وہ بات کو گھمانے پھرانے کی بجائے وہ ثبوت عدالت کے سامنے لائیں۔ اس مرتبہ جج نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ میں نے کہا، جناب عالی، ہر کام کے لیے ایک خاص وقت اور مقررہ مقام ہوتا ہے۔ یقیناً میرے پاس اپنے موکل کی صفائی میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ابھی تو اس مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی ہے۔ انشاءاللہ جرا کے دوران میں اور دلائل کے موقع پر میں نہایت ہی اہم انکشافات کروں گا۔ وکیل استغاثہ خاطر جمع رکھیں، ان کی تشفی کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جناب عالی، میرا موکل ایک بے گناہ اور ستم رسیدہ شخص ہے۔ اس پر پڑنے والی بپتا کا سن کر اس کی بیوی اور بچی بھی راول پنڈی کے ایک نواحی گاؤں سے یہاں پہنچ چکی ہیں۔ دونوں بہت پریشان ہیں اور اس وقت وہ ماں بیٹی عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ میں نے اپنے موکل کی بیوی بشرا اور بیٹی کلثوم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ جمیل فریدی صاحب نے ان کی دیکھ بھال کا مناسب بندوبست کر دیا ہے، مگر کسی بیوی کے لیے اس کا شوہر اور بچی کے لیے اس کا باپ بہت اہم ہوتا ہے۔ انسانیت اور انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے اسے رہا کیا جائے۔ ضمانت پر رہائی اس کی بیوی بچی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ثابت ہوگی۔ یہ مقدمہ عدالت میں لگا ہوا ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق عذابات ملزم سے سلوک کیا جا سکتا ہے۔ جب اس شہر کا ایک معزز شہری میرے موکل کی ضمانت دے رہا ہے تو میرے خیال میں اس کی درخواست ضمانت منظور ہو جانا چاہیے۔ جج نے میری بات مکمل ہونے پر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور جوشیلے لہجے میں بولا، یور آنر، یہ قتل اور ڈکیتی کی سنگین واردات کا مقدمہ ہے اور جائے وقوع پر ملزم کا ہوٹل کارڈ بھی پڑا ہوا پایا گیا ہے۔ ازیں علاوہ بھی ایسے بہت سے شواہد ہیں جو ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں، لہٰذا میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کی درخواست ضمانت رد کرتے ہوئے آئندہ پیشی کی تاریخ دے دی جائے تاکہ گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ اس کے بعد میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے لیے تھوڑا زور مارا مگر بات بند نہ سکی اور جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں اس کارروائی سے قطر مایوس نہیں تھا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بہت مشکل ہوتی ہے اور 100 میں سے 95 مقدمات تو ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے۔ جن مقدمات میں کسی صورت ضمانت منظور ہو جاتی ہے وہ بھی سال 2 سال کے بعد، جبکہ کیس کوئی واضح اور موافق صورتحال اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو جمیل فریدی نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آج کی کارروائی میری توقع کے خلاف نہیں، مگر شمشاد علی کی بیوی ہنسی مایوس نظر آ رہی ہے۔ کلثوم اور بشرا بھی اس وقت جمیل فریدی کے ساتھ ہی کھڑی تھیں۔ ان دنوں وہ دونوں شمشاد علی کے کوارٹر واقع نزد کینٹ ریلوے اسٹیشن میں ٹھہری ہوئی تھیں۔ جمیل فریدی نے ان کے رہن سہن اور حفاظت کا معقول بندوبست کر رکھا تھا۔ جمیل فریدی اپنے ایک ادنا ملازم کی بھرپور مدد کر رہا تھا جو اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی دلیل تھی۔ میں نے دکھی صورت بشرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو شاید عدالت اور مقدمے وغیرہ کا پہلے کوئی تجربہ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی، آج میں پہلی مرتبہ عدالت میں آئی ہوں، زندگی میں اس سے بیشتر کبھی کسی مقدمے سے واسطہ نہیں پڑا۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، جمیل صاحب آپ کی بہت مدد کر رہے ہیں۔ بشرا نے تشکر بھری نظر سے جمیل فریدی کو دیکھا اور ممنونیت آمیز لہجے میں بولی، ان کے احسانات کو تو میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ 8 سالہ کلثوم نے میری طرف دیکھتے ہوئے معصوم سوال کیا، کیا میرے ابو گھر آ جائیں گے؟ اس سادہ سے سوال میں دنیا جہان کا کرب سمایا ہوا تھا جسے کوئی اہل دل اور صاحب اولاد ہی محسوس کر سکتا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کلثوم کو دیکھا، پھر اس کا کومل کال تھپ تھپاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، ہاں بیٹا، تمہارے ابو بہت جلد تم لوگوں کے پاس آ جائیں گے۔ تم تو بہت بہادر بچی ہو نا، پورے حوصلے سے ابو کی واپسی کا انتظار کرو، اپنی امی کو بھی حوصلہ دو، ہم ہیں نا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تمہارے ابو اس مصیبت سے انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر تک اپنے موکل کی بیوی بشرا سے تسلی تشفی کی باتیں کرتا رہا، پھر ایک دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔
میں نے مقدمے کی فائل کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کیا تھا۔ استغاثہ کی جانب سے نصف درجن سے زیادہ گواہوں کے ناموں پر مشتمل فہرست دائر کی گئی تھی، جن میں بعض افراد پر جرح غیر دلچسپ اور بے معنی رہی تھی، لہٰذا عدالتی کارروائی کا احوال بیان کرنے کے دوران میں ان گواہوں پر اپنی جرح کی تفصیل کا ذکر گول کر جاؤں گا۔ میں نے اپنے موکل کے خیر خواہ جمیل فریدی کی مدد سے اپنے طور پر بھی کچھ فیلڈ ورک کیا تھا۔ نتیجے کے طور پر نہایت ہی اہم معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں، جو عدالتی کارروائی کے دوران میں بہت مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں مقتول کی گھریلو ملازمہ عزیزہ ماسی کھڑی تھی۔ عزیزہ کی عمر 45 سال کے قریب تھی، تاہم اس نے خود کو خاصا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنی وضاحت اور لباس سے ماسی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ عزیزہ بی بی، وکیل استغاثہ گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تم کتنے عرصے سے مقتول کے پاس ملازمت کر رہی تھی؟ جب سے انہوں نے اس فلیٹ میں رہائش اختیار کی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم مقتول کو شروع سے جانتی ہو؟ جی ہاں۔ وہ کیسی عورت تھی؟ میں سمجھی نہیں، عزیزہ نے الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وکیل استغاثہ نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا؟ بہت اچھا، گواہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ وہ بہت ہمدرد اور نیک دل عورت تھی۔ پھر اس نے دوسرے کٹہرے میں کھڑے ملزم شمشاد علی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، میں تو کہتی ہوں عالیہ صاحبہ کے قاتل کو جلد از جلد موت کی سزا سنا دی جائے۔ شمشاد علی کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا، عزیزہ بی بی، تمہاری مالکن یعنی عالیہ رحمان اپنے فلیٹ میں بالکل اکیلی رہتی تھی، کیا تم بتا سکتی ہو کہ فلیٹ پر اس سے ملنے کون کون آتا تھا؟ یہ بتانا تو بہت ہی آسان ہے، عزیزہ بی بی نے جواب دیا۔ میرے علاوہ فلیٹ پر سلیم قدوسی، شمشاد اور ایک لڑکی باقاعدگی سے آتی تھی۔ پھر اس نے لڑکی کا نام بتایا۔ ملزم شمشاد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتی، عزیزہ نے ناگواری سے شمشاد علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ شروع ہی سے بڑا خطرناک لگتا تھا اور آخر کار اس نے خطرناک اور گھٹیا حرکت کر ہی ڈالی۔ دو چار غیر ضروری سوالات پوچھنے کے بعد وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کر دی اور اپنے لیے مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میری باری تھی۔ میں نے گواہ پر جرح کا آغاز کرتے ہوئے کہا، عزیزہ بی بی، آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ آپ کو میری عمر سے کیا لینا دینا؟ وہ جواباً مستفسر ہوئی۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو مت بتائیں۔ وہ میری وضاحت پر کچھ نہیں بولی، خاموش کھڑی رہی۔ میں نے پوچھا، عزیزہ صاحبہ، آپ سے وکیل استغاثہ نے پوچھا تھا آپ کتنے عرصے سے مقتول کے پاس ملازم تھیں، تو آپ نے جواب دیا جب سے مقتول نے اس فلیٹ میں رہائش اختیار کی تھی۔ آپ کے جواب سے مدت کا تعین نہیں ہوتا، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے معقول انداز میں کہا، پھر آپ صرف اتنا کریں کہ مقتول کے یہاں اپنی ملازمت کا عرصہ سالوں یا مہینوں یا دنوں میں بتائیں، جو بھی صورت رہی ہو۔ اس نے گھور کر مجھے دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں عالیہ بیگم صاحبہ کے پاس 5 سال سے ملازمت کر رہی تھی۔ وہ 5 سال پہلے اس فلیٹ میں آئی تھی۔ میں نے پوچھا، عزیزہ بی بی، تم ہفتے میں کتنے دن مقتول کے یہاں کام کرنے جاتی تھی؟ 5 دن، اس نے جواب دیا۔ کون سے 5 دن؟ ہفتہ اور اتوار کے علاوہ باقی 5 دن۔ تمہارے کام کی نوعیت کیا تھی؟ میں وہاں صفائی ستھرائی اور جھاڑو پونچھا کیا کرتی تھی، گواہ نے بتایا۔ کیا تم وہاں پورا دن کام کرتی تھی؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں روزانہ دن میں 11 سے 12 بجے تک صرف 1 گھنٹے میں اپنا کام نپٹا کر چلی جاتی تھی۔ میں نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی دن میں یا رات میں تمہارا اس فلیٹ میں کبھی آنا جانا ہوتا تھا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیتے ہوئے بتایا، اصول و قواعد اور اوقات کار کے بارے میں عالیہ صاحبہ بہت سخت تھی۔ 11 اور 12 بجے کے درمیانی وقفے کے سوا مجھے فلیٹ میں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے ہر صورت میں اسی 1 گھنٹے میں اپنا کام ختم کرنا ہوتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اسے اپنے پھندے میں لا رہا تھا۔ عزیزہ بی بی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے سوال کیا، تم نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا تھا کہ تمہارے علاوہ مقتول سے ملنے جو افراد فلیٹ پر آتے تھے ان میں صرف سلیم قدوسی، شمشاد علی اور کنول نامی لڑکی شامل تھے، کیا میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس نے تصدیق کی۔ میں نے پوچھا، کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ تینوں افراد مقتول کے فلیٹ پر کس مقصد سے آتے تھے؟ بالکل بتا سکتی ہوں، وہ پروسوخ انداز میں بولی۔ سلیم قدوسی ایک بوتیک کے مالک ہیں، وہ اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ کروانے عالیہ صاحبہ کے پاس آتے تھے۔ مرحوم عالیہ صاحبہ ایک بہت اچھی ڈیزائنر تھی۔ کنول نامی لڑکی بیگم صاحبہ سے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی، اور شمشاد علی، اس نے جملہ دھورا چھوڑ کر ناپسندیدہ نظر سے میرے موکل کو دیکھا اور کہا، یہ شخص بیگم صاحبہ کے لیے کھانا تیار کر کے لاتا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اس پر بہت احسانات کیے تھے، مگر یہ احسان فراموش نکلا۔ اس نے اپنی محسنہ کو ہی ڈس لیا۔ ایسے کم ظرف اور کنج بخت شخص کو
سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ میرے موکل نے استغاثہ کے گواہ کے اس تلخ و ترش تبصرے پر بھی خاموشی اختیار کیے رکھی، تاہم اس کا چہرہ متغیر ضرور ہوا تھا۔ میں نے گواہ کو اپنے دام میں لانے کی کوشش جاری رکھی۔ عزیزہ بیگم، ابھی جن 3 افراد کا ذکر ہو رہا ہے، کیا یہ تینوں بھی تمہاری طرح ہفتے میں 5 دن مقتول کے فلیٹ پر اسے ملنے آتے تھے؟ نہیں جناب، وہ تیقن سے بولی۔ ان سب کا اپنا اپنا معاملہ تھا۔ معاملہ تھا کیا مطلب؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ جس ہوتے ہوئے بولی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ تینوں مختلف دنوں اور مختلف اوقات میں مقتول عالیہ رحمان کے پاس آتے تھے، اور تمہیں ان کے مخصوص دن اور مقررہ اوقات بھی معلوم ہوں گے؟ ہاں، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ بوتیک والے سلیم قدوسی صرف پیر اور جمعرات کے دن سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان آتے تھے۔ ملزم شمشاد علی ہفتے میں 3 دن پیر، بدھ اور جمعہ کے روز شام 5 بجے کھانا لے کر آتا تھا، اور کمل نامی وہ شاگرد ہفتے اور اتوار کے علاوہ روزانہ شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک 2 گھنٹے کے لیے ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ بہت بہت شکریہ عزیزہ بی بی، میں نے گردن کو ذرا سا خم دیتے ہوئے کہا۔ وہ بونچکا رہ گئی۔ اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے؟ ابھی بتاتا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ عزیزہ بی بی، تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری مالک مقتول عالیہ رحمان اصول و قواعد اور ٹائم ٹیبل کے معاملے میں بہت سخت تھی۔ تمہیں اپنی ڈیوٹی کے مخصوص اوقات دوپہر 11 بجے سے 12 بجے تک کے سوا اس فلیٹ میں آنے یا جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تم نے یہی بتایا تھا نا عزیزہ بی بی؟ وہ میرے سوال کی تہہ تک نہ پہنچ سکی، جلدی سے بولی۔ ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تم معزز عدالت کو یہ بھی بتا دو کہ جھوٹی گواہی کے لیے تم نے کتنی رقم بطور رشوت وصول کی ہے، یا پولیس والے تمہیں ڈرا دھمکا کر اپنا کام نکال رہے ہیں؟ اب میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی وکیل صاحب۔ پہلی مرتبہ وہ ہراساں نظر آئی۔ وکیل استغاثہ بخوبی میرے مقصد کو پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور چیخ سے متشابہ آواز میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ حاضرین عدالت نے چونک وکیل استغاثہ کو دیکھا۔ جج بھی سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو تکتے ہوئے بولا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے وکیل صاحب؟ وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، جناب عالی، وکیل صفائی استغاثہ کی معزز گواہ پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ میں نے تو اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا، میں نے سادگی سے کہا۔ میرے لہجے کی بیگانگی نے جلتی پر تیل کیا۔ وکیل استغاثہ چراغ پا ہوتے ہوئے بولا، جناب عالی، وکیل صفائی نے استغاثہ کی گواہ عزیزہ بیگم پر الزام لگایا ہے کہ اس نے پولیس والوں سے رشوت لے کر جھوٹا بیان دیا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے عزیز دوست، میں نے تمسخرانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی زیادتی کی بات ہوگی کہ پولیس والوں کے بارے میں کسی شخص کو رشوت دینے کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ پولیس والے تو صرف رشوت لیتے ہیں۔ میں نے رک کر اس کیس کے انکوائری آفیسر کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ مجھے خاصا جاہ جلال میں نظر آیا۔ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جج سے کہا، جناب عالی، میں محسوس کر رہا ہوں کہ وکیل استغاثہ رات کو پوری نیند نہیں لے سکے، اس لیے ان کے حواس مختل اور توجہ منتشر ہے۔ پھر میں نے وکیل مخالف کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت کی۔ مائی ڈیئر کونسلر، آپ نے یقیناً میری بات غور سے نہیں سنی۔ میں نے استغاثہ کی گواہ عزیزہ بی بی سے سوال کیا تھا کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے اس نے کتنی رقم بطور رشوت وصول کی ہے۔ یہاں کہیں بھی پولیس کا نام استعمال نہیں کیا۔ البتہ وکیل صاحب، پولیس کا نام میرے سوال میں صرف اس حوالے سے آیا ہے کہ پولیس والے ڈرا دھمکا کر تو اپنا کام نہیں نکال رہے، یعنی وہ کسی مخصوص دھمکی کے زور پر تو اسے جھوٹی گواہی دینے پر مجبور نہیں کر رہے۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ وہ اجالت امیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا، کچھ بھی ہے۔ آپ نے استغاثہ کے گواہ کے بیان پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے، بلفاظ دیگر اسے دروغ گو گردانا ہے۔ میں اس جسارت سے انکار نہیں کروں گا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ آپ اپنے موقف کی وضاحت کریں بیگ صاحب، جج نے مجھ سے کہا۔ جناب عالی، استغاثہ کی گواہ مسماتا عزیزہ بی بی ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ مقتول عالیہ رحمان اصول و قواعد کی بہت سخت تھی، اور دن 11 سے 12 بجے کے درمیانی وقفے کے سوا اسے فلیٹ میں بھٹکنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں تھی۔ دوسری جانب گواہ بڑی تفصیل سے بتاتی ہے کہ ہفتے کے کس دن کتنے بجے کون کون شخص مقتول سے کس سلسلے میں ملنے آتا تھا۔ اس قسم کی معلومات تو کوئی گھر کا بیدی بتا سکتا ہے، یا پھر وہ شخص جسے طوطے کی طرح یہ سبق رٹوایا گیا ہو۔ وکیل استغاثہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ جج نے وکیل استغاثہ سے پوچھا۔ وہ برہمی سے بولا، یور آنر، میرا مطلب ہے کہ کسی انسان کی معلومات کا تعلق ضروری نہیں اس کے ذاتی تجربے ہی سے ہو، وہ اپنے مطالعے اور مشاہدے سے بھی بہت سی باتیں جان سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے انگلینڈ نہیں دیکھا، مگر میں اس ملک کے سیاسی اور سماجی حالات و تاریخ سے بخوبی آگاہ ہوں۔ میں نے کہا، بجا فرمایا آپ نے، انسان اپنے مطالعے، مشاہدے اور دید شنید سے بھی بہت سی معلومات اکٹھا کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ایک چیز شرط ہے۔ وہ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے کہا، دلچسپی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں سمجھاتا ہوں،
میں نے کہا اگر آپ انگلینڈ کے سیاسی اور سماجی پس منظر اور پیش منظر کا علم رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اس ملک سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ بصورت دیگر ایسی مستند اور تازہ ترین معلومات آپ کو موزمبیق اور فاکلینڈ یا جاوا سماٹرا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ان ممالک سے دلچسپی نہیں ہوگی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ لاجواب سا ہو کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کہا میرے عزیز دوست، اب آپ معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ استغاثہ کی گواہ عزیزہ بی بی مقتول عالیہ رحمان کے گھر آنے جانے والے کے بارے میں اتنی گہری معلومات کس بنا پر رکھتی ہے؟ مقتول کے گھر سے اسے کیا دلچسپی ہے؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ اور بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میں تو اسی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ تو خواہ آبجیکشن کا نعرہ مار کر ہمارے درمیان کود پڑے تھے۔ پھر میں نے کٹہرے میں کھڑی استغاثہ کی گواہ عزیزہ بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں؟ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی، تاہم اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ اس کی بوکھلاہٹ اور احتراز پوری تاثر کے ساتھ عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ کر لیا گیا۔ میں دوبارہ استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عزیزہ بی بی، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ملزم شمشاد علی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور معزز عدالت کے سامنے بتایا تھا کہ ملزم شروع ہی سے تمہیں بڑا خطرناک لگتا تھا۔ اس شروع ہی سے تمہاری کیا مراد تھی؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، اس سے میری مراد تھی جب سے میں نے ملزم کو دیکھا تھا۔ تمہیں ملزم کی شخصیت یا کردار میں کون سی بات خطرناک دکھائی دیتی تھی؟ اس کی مونچھیں اور آنکھیں، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے پوچھا، مونچھیں اور آنکھیں کیوں؟ وہ کٹہرے میں کھڑے شمشاد علی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ خود دیکھ لیں، اس شخص نے کتنی ڈراؤنی مونچھیں پال رکھی ہیں اور اس کی سرخ سرخ آنکھیں بھی کیسی خوفناک ہیں۔ میں اس کی وضاحت پر مسکرا کر رہ گیا۔ میں نے مزید سوال نہیں پوچھا اور اپنی جرح ختم کر کے مخصوص نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ عزیزہ بی بی کے بعد گواہوں کے کٹہرے میں جو شخص آ کر کھڑا ہوا اس کا نام غفور احمد تھا۔ اس کی عمر 35 سال کے قریب تھی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک باورچی تھا مگر جثے کے لحاظ سے کوئی پہلوان دکھائی دیتا تھا۔ وہ ایک مقامی ہوٹل کے کچن میں کھانا پکانے کا کام کرتا تھا۔ راست گوئی کا حلف اٹھانے کے بعد اس نے اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ اپنے حصے کا کام کرنے کٹہرے کے پاس چلا گیا۔ اس نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، غفور صاحب، آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں؟ کافی عرصے سے، گواہ نے جواب دیا۔ کافی عرصے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، لگ بھگ 3 سال سے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، تم لوگ پیشے کی مناسبت سے ایک ہی ہو، کیا تم دونوں کی شناسائی کی وجہ بھی یہی ہے؟ ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں، غفور احمد نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے بولا، کیا ملزم اور آپ ایک ساتھ کام کرتے تھے؟ کسی زمانے میں ایسا ہی تھا، وہ مکاری سے بولا۔ گویا بعد میں ایسا نہیں رہا تھا؟ جی ہاں، وکیل استغاثہ نے سوال کیا، غفور صاحب، جس زمانے میں آپ دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے تو آپ نے ملزم کو کیسا پایا؟ جواب دینے سے پہلے گواہ نے نفرت آمیز نظر سے میرے موکل کو دیکھا اور کہا کہ میں نے اس عرصے کے دوران میں ملزم کو نہایت ہی کمینہ اور گھٹیا شخص پایا تھا۔ آپ ملزم کے کمینے پن اور گھٹیا ہونے کی وضاحت کریں گے؟ وکیل استغاثہ نے گواہ سے یہ سوال پوچھنے کے بعد عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ گواہ نے جواباً بتایا، اس سے زیادہ گھٹیا پن اور کمینگی کیا ہوگی کہ یہ شخص ایک ایسی عورت کی عزت و دولت کو ہتھیانے کا منصوبہ بندی میں لگا رہتا تھا جو اس کی محسنہ تھی۔ میرا اشارہ مقتول عالیہ رحمان کی طرف ہے۔ وہ مقتولہ کے خلاف کس قسم کی منصوبہ سازی میں مصروف رہتا تھا؟ یہی کہ کسی طرح وہ مقتول کو اپنے دامِ فریب میں لا کر اس کا جسم اور دولت اپنے قبضے میں کر لے۔ گواہ نے ڈٹائی کی عظیم الشان مثال قائم کرتے ہوئے بے باکی سے کہا۔ اس موقع پر عدالت میں موجود ملزم کی بیوی بشرا کی حالت دیدنی تھی۔ اس کے شوہر کی کردار کشی کی جا رہی تھی جس پر وہ بیچاری چی بچی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس جھوٹی الزام تراشی پر شمشاد علی شرمندگی سے زمین میں کڑا جا رہا تھا، مگر اس کا کیا کیجیے کہ وہ تمام کارروائی عدالت کے کمرے میں کی جا رہی تھی۔ جس طرح شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح عدالت کے کمرے میں بھی ایسے ایسے مناظر اور ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں عام حالات میں جن کے بارے میں انسان کرنے سے پہلے 100 بار سوچ کر رہ جاتا ہے۔ خصوصاً حدود کے مقدمات کی کارروائی کے دوران میں مظلومہ پر وکیل مخالف جس قسم کی جرح کرتا ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا اخلاقی اصولوں کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی زیادتی کا شکار ہونے والی زیادہ تر لڑکیاں یا عورتیں داد رسی کے لیے عدالتوں کا رخ نہیں کرتی۔ وہ اپنی دانست میں مزید بے عزتی سے بچنا چاہتی ہیں جس کے نتیجے میں جابر صاف بچ نکلتا ہے۔ گویا وہ مزید جبر کے لیے معاشرے میں آزادی اور بے خوفی سے دندناتا پھرتا ہے اور بالآخر وہ اپنے مقصد میں جزوی طور پر کامیاب ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے خیال افروز انداز میں کہا، اس نے مقتول عالیہ رحمان کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے فلیٹ میں ڈکیتی کی واردات کر ڈالی۔ گواہ غفور احمد نے وکیل کی سوچ پر ردہ چڑھاتے ہوئے کہا، یہ شخص نہ صرف ایک قاتل اور ڈکیت ہے بلکہ بہت سازشی بھی ہے۔ وہ کس طرح؟
वकील सगासा ने पूछा। गवाह ने नफरत से मुलजिम को घूरा और तहकीर आमेज अंदाज में बताया, जब मैंने इस शैतान को समझाया कि वो अपने मजमूम अज़ाइम से बाज आए तो ये उल्टा मेरा दुश्मन हो गया। इसने चुपके चुपके से होटल के मालिक के कान भरना शुरू कर दिए। कतरा कतरा पानी की बूंद अगर किसी मजबूत पत्थर पर भी टपकाई जाए तो उसमें भी सुराख हो जाता है। रफ्ता रफ्ता होटल का मालिक मेरे खिलाफ हो गया और बुलाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं तो कहता हूँ। वो जुमला अधूरा छोड़कर मेरे मुवक्किल को मानदाना नजर से घूरने लगा, फिर दांत कचकचाते हुए बोला, इस खबीस शख्स को पहली फुर्सत में फांसी दे दी जाए ताकि इस हवसकार के शर से दीगर इंसान महफूज रह सकें। इस गवाह की एंट्री पर वकील इस्तगासा मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये बावर करवाना चाहता था कि मेरे मुवक्किल ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मकतूल के घर में डकैती की वारदात की थी और अज़ाबाद खुद को महफूज रखने की खातिर मकतूल के खून में हाथ रंग डाले थे ताकि ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। गफूर अहमद इस्तगासा की खुसूसी पेशकश, जिसे बड़े एतमाद के साथ मनसाए शहूद पर लाया गया था। मजीद दो चार गैर ज़रूरी सवालात करने के बाद वकील इस्तगासा ने अपनी जिरा मौकूफ़ कर दी। मैं अपनी बारी पर उठकर विटनेस बॉक्स गवाहों वाला कटहरा के नज़दीक आ गया और चंद लम्हा तक टटोलती हुई नज़र से गवाह गफूर अहमद का जायज़ा लेता रहा। कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते और झूठे इंसान का हाफसा बहुत कमज़ोर होता है। मैंने जब चुपती निगाह से गवाह को घूरना शुरू किया तो वह इज़तराबी अंदाज में खड़ा खड़ा अपने लहीम और शहीम वजूद का भी अंदाज़ा वज़न एक पाँव से दूसरे पाँव पर मुंतकिल करने लगा। उसी वक्त मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए अपनी जिरा का आगाज़ कर दिया। गफूर साहब, मैंने तेज़ आवाज़ में उसे मुखातिब करते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले वकील इस्तगासा को बताया कि आप अरसा 3 साल से मेरे मुवक्किल को जानते हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जानकारी किस नौयत की है? जानकारी की नौयत क्या होती है? वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, बस मैं से जानता हूँ। इस जानने के दौरान में आप मेरे मुवक्किल को अपना दोस्त समझते रहे हैं या दुश्मन? मैंने इस्तफसार किया। उसने जवाब दिया, मैंने तो हमेशा इसे अपना दोस्त ही समझा था। गफूर साहब, आप इस मुकदमे के मुलजिम और मेरे मुवक्किल शमशाद अली के साथ एक तवील अरसा काम कर चुके हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी घिसाई शुरू कर दी। क्या तुम दोनों उसी होटल में एक साथ काम करते रहे हो जहाँ आजकल तुम मुलाजिम हो? वो नफ़ी में जवाब देते हुए बोला, नहीं जनाब, यहाँ तो मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रहा हूँ। हम दोनों एक साथ उस 4 स्टार होटल के किचन में काम करते थे जहाँ इन दिनों मुलजिम काम कर रहा था। गफूर साहब, मैंने सवालात के सिलसिले को दराज करते हुए कहा। वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में आपने बताया है कि एक साथ काम करने के दौरान में आपने मेरे मुवक्किल को इंतहाई कमीना और घटिया पाया था। आपने इस किस्म के महसूसात की कुछ वजाहत करेंगे? क्या उसने आपके साथ किसी नौयत की कोई गैर अखलाकी या नाशाइस्ता हरकत की थी? वकील इस्तगासा फौरन गवाह की मदद को लपका, जनाब अली, मोअज़्ज़ज़ गवाह मुलजिम के कमीनेपन और घटियापन की वजाहत कर चुका है। लगता है वकील सफाई का ध्यान इस वक्त किसी और तरफ था। वकील इस्तगासा की इस भोंडी चोट पर मैं ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, मेरे फाजिल दोस्त, मेरा ध्यान उस वक्त पूरी तरह गवाह के अल्फाज पर मरकूज था और मैंने इसकी वजाहत को अच्छी तरह जहन नशीन भी कर लिया था, मगर मैं महसूस कर रहा हूँ आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मुंतशर ख्याली का शिकार हैं। क्या मतलब है आपका? वो मेरी जवाबी चोट से तिलमिला उठा। मेरा मतलब बहुत वाज़ेह है। आप अपने जहन को अगर थोड़ी सी जहमत देना गवारा कर लेते तो ये मकसद या मतलब आप पर भी खुल जाता। बहरहाल, इतना समझ लें कि आप मेरे सवाल को कैच नहीं कर सके। क्या आपका सवाल कोई गेंद था जिसे मैं कैच नहीं कर सका? मैंने उसे मजीद तपाने के लिए कहा, आप उसे बाउंसर कह सकते हैं। ये मेरा मखसूस हरबा था। मैं अपनी नोकदार और कटीली बातों से सामने वाले को बौखलाहट, चुंचलाहट और उकताहट में मुब्तला करने की कोशिश करता था। इस तरह वो बहुत जल्द अपने तकाज़े तवज्जो खो बैठता था और मैं बाआसानी उसे शिकार कर लेता था। वकील इस्तगासा भी मेरे जवाब पर जोश में आ गया और तड़प कर बोला, ये क्या आप उल्टी सीधी हाँक रहे हैं? बेग साहब, आप अपनी बात की ज़रा वजाहत करें। जज ने सूरत हाल को खुश असलूबी से हैंडल करते हुए मुझसे कहा। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बोलना शुरू किया, जनाब अली, बात बहुत मामूली सी थी। वकील इस्तगासा खामखा जोशो जज्बात में आ रहे हैं। मैंने तो गवाह से सिर्फ इतना पूछा था कि वो मुलजिम के हवाले से जिस कमीनेपन और घटियापन का तज़किरा कर चुका है, आया ऐसी ही बदअखलाकी की कोई हरकत मुलजिम ने गवाह के साथ भी की थी? मेरी इस वजाहत पर वकील इस्तगासा बगले झांकने लगा। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप अपनी जिरा जारी रखें। मैंने गवाह की जानिब मुतवज्जो होते हुए अपना सवाल दोहराया। उसने जवाब दिया, मेरे साथ मुलजिम ज़ाहिरा वो कुछ तो नहीं कर सकता था जिस किस्म के अज़ाइम वो अपने दिल में मकतूल आलिया रहमान की बाबत रखता था। मैंने गवाह की जानिब मुतवज्जो होते हुए अपना सवाल दोहराया। उसने जवाब दिया, मेरे साथ था मुलजिम ज़ाहिर है वो कुछ तो नहीं कर सकता था जिस किस्म के अज़ाइम वो अपने दिल में मकतूल आलिया रहमान की बाबत रखता था। ताहम उसने अपने साजिशी जहन को इस्तेमाल करते हुए मुझे नौकरी से निकलवा दिया था।
آپ کے خلاف میرے موکل نے ایسی سازش کیوں کی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے اکیوزڈ باکس ملزم والا کٹہرا میں کھڑے شمشاد علی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ میری جانب سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ کس قسم کا خطرہ؟ اسے خدشہ تھا کہ میں اس کے مذموم منصوبے کی پٹی کھول دوں گا، گواہ نے جواب دیا۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ میں ہوٹل کے مالک سے یا پھر مقتول عالیہ رحمان سے ملزم کے عزائم کے بارے میں کوئی بات کرتا، اس عیار شخص نے میرے خلاف سازش کر کے مجھے ہوٹل سے نکلوا دیا۔ میں نے کہا، غفور صاحب، اگر آپ کے بیان کو 100% راست مان بھی لیا جائے تو پھر یہ سوال سر اٹھاتا ہے کہ آپ نے مقتول کو اس کے خلاف تیار ہونے والے منصوبے سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ ممکن ہے اگر آپ عالیہ رحمان کو شمشاد علی کے عزائم کے بارے میں بتا دیتے تو وہ محتاط ہو جاتی اور ملزم سے دور رہنے کی کوشش کرتی۔ کیا یہ آپ کا اخلاقی فرض نہیں بنتا تھا؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، پہلے میں نے اس بارے میں سوچا تھا، پھر مصروفیت کے باعث اس سوچ پر عمل نہ کر سکا، جس کا اب بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں نے سوالات کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کیا اور درست لہجے میں استفسار کیا۔ غفور صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو ملزم کی شکایت پر نوکری سے نکالا گیا تھا اور میں نے مصنوعی تشکر کے تاثرات اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا، اس تصحیح کا بہت بہت شکریہ میرے فاضل دوست۔ پھر میں گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ غفور صاحب، اگر میں کہوں کہ آپ کا بیان مبنی بر دروغ ہے تو میں نے کون سی دروغ گوئی کی ہے؟ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو ملزم کی سازش کے تحت نوکری سے نکالا گیا تھا۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی حرکتوں کے سبب برخاست کیے گئے تھے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وکیل استغاثہ تیز لہجے میں مستفسر ہوا۔ کس قسم کی حرکتیں؟ غفور صاحب، آپ کے وکیل صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، میں نے معنی خیز انداز میں گواہ سے کہا۔ وہ بے چینی سے وکیل استغاثہ کی طرف تکتے ہوئے بولا، پتہ نہیں وکیل صفائی کون سی حرکتوں کا شوشہ چھوڑ رہے ہیں؟ آپ اسے شوشہ کہیں، پھلجھڑی یا آتش بازی، میں نے تفریح لیتے ہوئے کہا، مگر اے معزز گواہ استغاثہ، اس بے اعتنائی اور بے خبری کا مظاہرہ تو نہ کریں۔ ہر انسان کو اپنی حرکتوں کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ اس الجھن زدہ صورتحال کو واضح کرنے کے لیے جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ ہی اپنی بات کی وضاحت کر دیں۔ میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے جج کو دیکھا اور کہا، جناب عالی، میں واقعات کی تفصیل میں جا کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد نہیں کروں گا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ غفور احمد کا چال چلن قابل مذمت تھا۔ نچلے طبقے کی کئی عورتوں سے اس نے قابل دخل اندازی پولیس قسم کے تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ یہ اس کا ایک ذاتی فعل تھا۔ اگر وہ اس عادت کو محض اپنی ذات تک ہی محدود رکھتا تو شاید میرا موکل اس کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑاتا اور سمجھانے بجھانے میں ناکامیابی کے بعد گواہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا۔ لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، پھر جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، لیکن جب گواہ نے اپنی سرگرمیوں کے لیے ہوٹل کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ بات میرے موکل کے علم میں آ گئی تو اس نے گواہ کو سمجھایا کہ وہ اپنے کالے کرتوتوں کو ذریعہ روزگار سے دور رکھے، مگر گواہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ناچار میرے موکل کو ہوٹل کے مالک جمیل فریدی سے بات کرنا پڑی۔ اس بات کا نتیجہ جلد ہی برآمد ہو گیا۔ جمیل فریدی نے تصدیق کرنے کے فوراً بعد گواہ غفور احمد اور ہوٹل کے چوکیدار سعید خان کو پہلی فرصت میں نوکری سے نکال دیا۔ جج نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، چوکیدار سعید خان نے کس جرم کی سزا پائی؟ گواہ اپنی مصروفیات کے لیے چوکیدار کا کمرہ استعمال کرتا تھا اور یہ بات بھی چھپی نہیں رہی تھی کہ اس کام میں چوکیدار بھی بعض اوقات اس کا ساتھی بن جاتا تھا۔ جج نے نفرت آمیز نظر سے کٹہرے میں کھڑے استغاثہ کے گواہ غفور احمد کو دیکھا اور تحکمانہ لہجے میں پوچھا، یہ سب سچ ہے؟ وہ لکنت زدہ انداز میں گویا نہیں وکیل صاحب، مجھ پر خواہ مخواہ الزام لگا رہے ہیں۔ بیگ صاحب، آپ خواہ مخواہ کے جواب میں کیا کہیں گے؟ جج کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے کہا، جناب عالی، خواہ مخواہ کا مناسب اور موضوع جواب تو خود بخود ہی ہو سکتا ہے۔ وکیل استغاثہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے اپنی موجودگی کا یقین دلانا ضروری سمجھا اور جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بڑبڑایا، یہ خود بخود کیا ہوتا ہے؟ جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ کو اس خود بخود کی وضاحت کرنا ہوگی۔ آل رائٹ یور آنر۔ میں نے تمسخرانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور کہا، کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے؟ ایسا کہتے ہیں تو یقیناً ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اس خود بخود کو پرکھنے کی ایک کسوٹی موجود ہے، کیوں نہ پہلی فرصت میں جھوٹے سچے کی پرکھ کر لی جائے؟ آپ کس کسوٹی کا ذکر کر رہے ہیں؟ جج کے لہجے میں حیرت کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، 4 اسٹار ہوٹل کا مالک جمیل فریدی صاحب کا ذکر کر رہا ہوں جناب عالی۔ موصوف اس وقت عدالت میں موجود ہیں، اس سلسلے میں ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ میں نے ایک معقول تجویز پیش کی تھی۔ چنانچہ جج کے حکم پر جمیل فریدی گواہوں کے کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ پھر جج کے استفسار پر اس نے بتایا کہ باورچی غفور احمد اور چوکیدار سعید خان کی بدکرداری ثابت ہونے کے بعد اس نے ان دونوں کو نوکری سے نکالا تھا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ فریقین ثانی میں سے ایک عورت سے بھی رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس پیشہ ور عورت نے بھی ان دونوں کے نامہ اعمال پر تصدیق مہر ثبت کر دی تھی۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ کسی طرح چوکیدار سعید خان کو اس سلسلے میں گواہی کے لیے عدالت میں بلا سکتے ہیں؟
میں نے جواب دینے سے پہلے جمیل فریدی کو دیکھا۔ وہ میری نگاہ میں پوشیدہ سوال کو پڑھ کر بولا، آئندہ پیشی کے لیے اگر کوئی نزدیکی تاریخ دے دی جائے تو ایسا کرنا ممکن ہو سکے گا، ورنہ کھیل بگڑ بھی سکتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جمیل صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، سعید خان آج کل کاروں کے ایک شو روم میں چوکیداری کر رہا ہے اور مجھے بخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہاں بھی اس پر عذاب الہی کی آمد ہے۔ اس کی رہائش بھی شو روم کے ایک حصے ہی میں ہے۔ اس پر الزام ہے کہ وہ کمپنی کے فنڈ کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور شو روم بند ہو جانے کے بعد اس کے دیگر غیر نصابی سرگرمیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد وہاں سے بھی کک آؤٹ کر دیا جائے گا۔ جج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ استغاثہ کے گواہ سے اور کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اس نے دیوار گیر کلاک کی جانب بھی دیکھا۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے گواہ کی طرف توجہ مرکوز کرتے ہوئے سوال کیا، غفور صاحب آپ 8 جنوری کی رات 10 اور 12 بجے کے درمیان کہاں تھے؟ کون سی 8 جنوری؟ اس نے بے سختہ پوچھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اسی سال کی 8 جنوری۔ اس دن جمعرات تھی اور یہ وہی تاریخ ہے جب مقتولہ عالیہ رحمان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جنوری ہر سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ کچھ آپ کی یادداشت میں ہلچل پیدا ہوئی یا کوئی اور حربہ استعمال کیا جائے آپ کے سوئے ہوئے معاملات کو جگانے کے لیے؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس روز رات کو میں اپنے دوست کے ساتھ ایک فلم کا آخری شو دیکھنے گیا ہوا تھا۔ آخری شو سے آپ کی کیا مراد ہے؟ رات 9 سے 12 بجے والا شو ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کس سینما میں فلم دیکھنے گئے تھے؟ بینبو سینما میں۔ اور فلم کون سی تھی؟ اس نے ایک رومانی اردو فلم کا نام لے دیا۔ میں نے کوریز جاری رکھی، آپ کے دوست کا نام کیا ہے جو 8 جنوری کی رات آپ کے ساتھ بیمبو سینما میں ایک رومانی فلم کا آخری شو دیکھ رہا تھا؟ مشکور حسین، اس نے تامل کرتے ہوئے بتایا۔ مشکور کے گھر کا پتہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور وہ کہاں کام کرتا ہے؟ گواہ نے اپنے فلم بین دوست کا پتہ دہرانے کے بعد بتایا، مشکور اسی ہوٹل میں بیرا گیری کرتا ہے جہاں آج کل میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ غفور حسین کے بیان کی تصدیق کے لیے اس کے دوست مشکور حسین کو میں عدالت میں بلوانے کی درخواست کروں گا۔ استغاثہ کو پابند کیا جائے کہ وہ آئندہ پیشی پر مرد مذکور کو عدالت میں پیش کرے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ وکیل مخالف نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے بآواز بلند اعلان کیا، مجھے فی الحال اس گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ جج نے 7 یوم بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ اتنے نزدیک کی تاریخ دینے کے سلسلے میں جج نے جمیل فریدی کی خواہش نما فرمائش کو ملحوظ رکھا تھا اور یہ حالات کا تقاضا بھی تھا۔ اس روز ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو جمیل فریدی کے ساتھ ساتھ ملزم کی بیوی بشرا بھی خاصی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ میں نے جمیل سے پوچھا، آپ میری کارکردگی سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ میں آپ کی طرف سے خاصا مطمئن ہوں، اس نے جواب دیا۔ آئندہ پیشی پر 4 اسٹار ہوٹل کے مالک جمیل فریدی نے سعید خان نامی اس چوکیدار کو عدالت میں پیش کر کے موکل کے حق میں بیان دلوایا۔ میں نے اس پر مختصر سی جرا بھی کی جس کی تفصیل بیان کرنا ضروری نہیں۔ قصہ مختصر، سعید خان نے گواہ غفور احمد کے بیان کے خلاف اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ان دونوں کو انہی کی حرکات پر نوکری سے نکالا گیا تھا۔ سعید خان کی آمد نے میرے موکل کی پوزیشن قدرے بہتر کر دی تھی اور اس سے استغاثہ کے گواہ غفور احمد کی حیثیت مشکوک اور گواہی ناقص ہو گئی تھی۔ اس پیشی پر استغاثہ غفور احمد کے دوست مشکور حسین کو عدالت میں پیش نہیں کر سکا اور عذر یہ بتایا کہ موصوف کراچی سے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر جمیل فریدی کے تعاون سے معلوم کر لیا تھا کہ 8 جنوری بروز جمعرات بیمبو سینما پر ایک انگریزی فلم دکھائی جا رہی تھی، جبکہ استغاثہ کے گواہ غفور احمد کا بیان تھا کہ انہوں نے وقوعہ کے روز ایک رومانی اردو فلم دیکھی تھی۔ اس بیان سے گواہ کے جھوٹ کی کلئی کھل گئی تھی۔ میں نے انگریزی فلم اور سینما والی حقیقت عدالت میں ریکارڈ پر محفوظ کرا دی۔ اس کے علاوہ اس روز جب اور گواہوں کو بھی بکتایا گیا تھا مگر ان کے بیان میں قابل ذکر بات کوئی نہیں تھی۔ مثلاً بوتیک کے مالک سلیم قدوسی نے بیان دیا تھا کہ وہ صرف پیر و جمعرات کو مقتول کے فلیٹ پر آتا تھا۔ وقوعہ کے دن یعنی 8 جنوری بروز جمعرات وہ مقررہ وقت پر مقتول کے پاس آیا تھا اور معمول کی ملاقات کے بعد واپس چلا گیا تھا۔ پھر جب پیر کے روز وہ مذکورہ فلیٹ پر پہنچا تو اسے لاک پایا، وہ واپس چلا گیا۔ اب اسے آئندہ جمعرات کو آنا تھا۔ اس سے پہلے ہی 13 جنوری بروز منگل کو عالیہ رحمان کو پیش آنے والا حادثہ منظر عام پر آ گیا۔ سلیم قدوسی نے میرے سوالات کے نہایت معقول جواب دیے، لہٰذا سے فارغ کر دیا گیا۔ اسی طرح مقتول کی اسٹوڈنٹ کمل اور اس کے باپ کا بیان بھی ہوا تھا۔ نفیس احمد 13 جنوری کو خاصی مستعدی کا مظاہرہ کر چکا تھا، اس لیے اس کا بیان بھی ضروری سمجھا گیا۔ علاوہ ازیں 804 نمبر فلیٹ میں کام کرنے والے باورچی امتیاز علی کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ملزم شمشاد علی چند روز اس کے پاس کھانا رکھواتا رہا تھا۔ امتیاز علی کے بیان میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو ملزم کی مخالفت یا موافقت میں جاتی، لہٰذا اس کا ذکر گل کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں۔ مزید 3-4 غیر ضروری گواہوں کو نپٹانے میں عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ استغاثہ کی جانب سے 2 گواہوں کی پیشی باقی رہ گئی تھی۔ ایک تو وہی غفور احمد کا فلم بین دوست مشکور حسین تھا
اور دوسرا شخص فلیٹ نمبر 802 کا باورچی عبدالکریم تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مقتول کی لاش دریافت کی تھی اور وہاں ہونے والی ڈکیتی کا انکشاف کیا تھا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ ان دونوں گواہوں کو پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے پیشکار سے بات کر کے اسے تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر ہمارا مقدمہ شروع میں رکھا جائے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ پیشکار نے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا تھا۔ عدالت سے باہر آ کر میں نے جمیل فریدی پر بھی یہ واضح کر دیا کہ وہ پیشی کے دن ذرا جلدی عدالت پہنچ جائے۔ وہ میرا مقصد سمجھ گیا، تاہم بشرا وغیرہ کا پہلی مرتبہ اس قسم کے معاملے سے واسطہ پڑا تھا، اس لیے وہ خاصی مضطرب نظر آتی تھی۔ میں نے اور جمیل فریدی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے تسلی دی کہ اب اس کے شوہر کی باعزت رہائی میں زیادہ دن باقی نہیں رہے، وہ بہت جلد آزاد ماحول میں شمشاد علی سے ملاقات کر سکے گی۔ وہ بیچاری ہماری تسلی تشفی سے مطمئن تو ہو جاتی تھی، تاہم یہ سارے واقعات اس کے لیے بہت طلسمی اور خوابناک سے تھے، اس لیے اس کے یقین میں وہ پختگی نہیں آ پا رہی تھی جو کسی تجربہ کار اور واقف حال شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ استغاثہ کے گواہ عبدالکریم نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر جج کی اجازت سے اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بیان میں میرے لیے بہت سی باتیں چونکا دینے والی تھی۔ میں اس تمام گفتگو اور واقعات کی تفصیل سے آگاہ ہو چکا تھا جو 13 جنوری کی شام 802 نمبر فلیٹ پر ظہور پذیر ہوئے تھے۔ ظہیر خان، نفیس احمد، کمل اور عبدالکریم کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں اور میرے موکل کی موافقت میں جاتی تھیں، مگر عبدالکریم نے ابھی جو بیان عدالت میں ریکارڈ کروایا تھا اس میں بہت سی باتیں میرے موکل کے خلاف جاتی تھیں۔ گواہ کا یہ بیان پولیس کو دیے گئے بیان سے قدرے مختلف تھا۔ عبدالکریم، تم ایک بہادر اور نڈر انسان ہو۔ تم نے جس طرح اپنی زندگی داؤ پر لگا کر مقتول کی لاش دریافت کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ گواہ مسرت بھری نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وکیل استغاثہ نے عام سے لہجے میں کہا، تم ان واقعات کو مختصر الفاظ میں دہراؤ جو 13 جنوری کی رات تمہیں خطرناک طریقے سے ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ میں لے گئے تھے۔ میں اس دن پیش آنے والے واقعات کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اس کے بعد اس نے پوری تفصیل دہرا دی۔ وکیل استغاثہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ گواہ کے خاموش ہونے پر میں نے اسے کہا کہ پھر تم اپنے کچن کی کھڑکی میں قدم رکھ کر پڑوس کے کچن کے راستے اس فلیٹ میں پہنچ گئے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہوا تھا، گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، فلیٹ نمبر 801 میں تم نے کیا دیکھا؟ سب سے پہلے تو میری نظر کرسی پر بندھی ہوئی عالیہ رحمان پر گئی، جسے دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس دنیا سے اس دنیا میں سفر اختیار کر چکی ہے۔ گواہ عبدالکریم نے نہایت ہی پر اعتماد لہجے میں بتایا۔ اس کے بعد فلیٹ کی حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں ڈکیتی کی ایک بھرپور واردات عمل میں آ چکی تھی۔ میں فوراً ہی واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا اور ظہیر صاحب کو پڑوس کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے پولیس کو فون کیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پولیس اور عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، عبدالکریم، تم کتنے عرصے سے ظہیر خان کے یہاں ملازمت کر رہے ہو؟ میں 9 عمری سے ہی ان کے پاس ہوں۔ پھر تو تم ملزم کو اچھی طرح جانتے ہوگے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ یہ تو مقتول کے پاس صرف 4 سال سے آ جا رہا ہے، گواہ نے جواب دیا۔ میں ملزم کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ ہفتے میں کتنے دن مقتول کے لیے کھانا لے کر آتا تھا؟ مشہور تو اس نے یہی کر رکھا ہے کہ یہ صرف 3 روز پیر، بدھ اور جمعہ کو کھانا لے کر مقتول عالیہ رحمان کے پاس آتا تھا، گواہ نے طنزیہ نظر سے ملزم کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہ کوئی حتمی بات بھی نہیں ہے۔ گواہ کا انداز و بیان یہاں سے میرے موکل کی مخالفت کی راہ پر گامزن ہو گیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اس پر مرچ مسالہ کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے پوچھا، عبدالکریم، اگر یہ حتمی بات نہیں ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے جناب، وہ جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا کہ ملزم ان مخصوص 3 دنوں کے علاوہ بھی اس بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا گیا۔ وکیل استغاثہ نے ایک امکانی پہلو سامنے لاتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے ملزم اس بلڈنگ کے کسی اور فلیٹ والوں کے لیے بھی اپنی باورچیانہ خدمات پیش کرتا ہو۔ ناممکن، عبدالکریم قطعیت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نے لگ بھگ اپنی تمام عمر اسی بلڈنگ میں گزاری ہے، اس لیے وہاں کے معمولات اور لوگوں کی مصروفیات سے اچھی طرح واقفیت رکھتا ہوں۔ ملزم مقتول عالیہ رحمان کے سوا کسی کے لیے بھی کسی قسم کی خدمات انجام نہیں دے رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے سوال کیا، عبدالکریم، کیا ملزم کو صرف بلڈنگ ہی میں آتے جاتے دیکھا گیا یا وہ 8ویں فلور پر بھی پایا جاتا رہا ہے؟ میرا مطلب ہے اس کے مخصوص دنوں کے علاوہ۔ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملزم پیر، بدھ اور جمعہ کے علاوہ نہ صرف بلڈنگ میں بلکہ خصوصاً 8ویں فلور پر دیکھا گیا ہے، گواہ نے اپنے لہجے میں خوب مضبوطی بھرتے ہوئے کہا۔ وکیل استغاثہ نے سوالات کا زاویہ بدل دیا اور گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عبدالکریم، ملزم کم و بیش 4 سال سے اس بلڈنگ میں آ جا رہا تھا، خاص طور پر فلیٹ نمبر 801 میں تو اس کی آمد و شد باقاعدہ تھی۔ تم جس فلیٹ پر رہتے ہو فلیٹ نمبر 801 سے ملا ہوا ہے، یعنی فلیٹ نمبر 802۔ اس صورتحال میں یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ملزم تمہارے ساتھ اچھی خاصی علیق سلیق رکھتا ہوگا، خصوصاً اس صورتحال میں بھی کہ تم دونوں ہم پیشہ بھی ہو۔ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ جیسا عام طور پر نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے برعکس تھی،
گواہ نے سنجیدگی سے کہا، ہمارے درمیان کبھی بھی اچھی دعا سلام نہیں رہی، تعلق یا دوستی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بات عجیب اور حیرت انگیز نہیں عبدالکریم؟ ہاں ہے تو، وہ بے پرواہی سے بولا، مگر حقیقت تو حقیقت ہی ہوتی ہے، وہ عجیب ہو یا غریب، امیر ہو یا کبیر، حیرت انگیز ہو یا نفرت آمیز۔ تمہاری ملزم کے ساتھ نہ بننے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بس میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ یہ شخص شروع ہی سے مجھے کچھ پراسرار اور مشکوک لگا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک روز یہ ضرور کوئی چاند چڑھائے گا، اور دیکھ لیں اس نے کتنا لاجواب کارنامہ انجام دیا ہے، جس کے انعام کے طور پر یہ یہاں موجود ہے۔ گواہ کے جملوں کا ایک ایک لفظ زہر میں بھجا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے خصوصی طور پر تیاری کروائی گئی ہے۔ وہ میرے موکل کو غیر معزز اور ناقابل اعتبار ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی وکیل استغاثہ جس قسم کی جرح کرتا رہا، اس کے لب لباب کچھ اس نوعیت کا تھا۔ جب اس نے اپنی جرح موقوف کر دی تو میں اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے گواہ عبدالکریم کے نزدیک آ گیا۔ عبدالکریم، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکاتے ہوئے پوچھا، تم نے 13 جنوری کی رات پولیس کو جو بیان دیا تھا وہ اس بیان سے قدرے مختلف ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے تم نے معزز عدالت کی روبرو ریکارڈ کروایا۔ اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ وکیل استغاثہ نے اس موقع پر فوراً اعتراض چھڑ دیا۔ عبدالکریم کی گواہی اس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی، اس کے لیے وہ پوری تنہائی سے اس کی حفاظت اور مدد کرنے کا خواہاں نظر آتا تھا۔ اس نے تیز اور معترض لہجے میں کہا، استغاثہ کے معزز گواہ نے پولیس کو جو بیان دیا تھا اسے کسی بھی صورت عدالت کے روبرو دیے گئے بیان سے مختلف یا اس کے متضاد نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ پولیس والے بیان کو قدرے ادھورا اور عدالت والے بیان کو مکمل کہا جا سکتا ہے۔ میں وکیل استغاثہ کا پینترا سمجھ گیا۔ تکنیکی لحاظ سے وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ تازہ ترین بیان میں کچھ نئی باتیں شامل کی گئی تھیں جو سابق بیان میں ندارت تھیں، اور یہی اضافہ میرے موکل کے خلاف جاتا تھا، مگر میں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے موکل کی سیفٹی اور مقدمے کی جیت کے لیے بڑی خاص تیاری کر رکھی تھی، اور اپنی پیشہ ورانہ مہارت کو کام میں لاتے ہوئے مجھے مخالف وکیل کو چت کرنا تھا۔ میں فروئی معاملات کو پس پست ڈالتے ہوئے ناگزیر مسائل کی طرف آگیا اور گواہ عبدالکریم کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عبدالکریم، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ میرا موکل اپنی آمد و شد کے مقررہ دنوں کے علاوہ بھی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں دیکھا گیا تھا۔ جی، میں نے یہی بتایا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارا یہ دعویٰ یا بیان سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے یا پھر تم نے خود اسے بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا تھا؟ میں نے خود اپنی ان گنہگار آنکھوں سے کئی مرتبہ ملزم کو مقررہ دنوں کے علاوہ بلڈنگ میں آتے جاتے دیکھا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے دونوں آنکھوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ مجھے اس موقع پر تفریح سوجی۔ میں نے اپنے لہجے میں وقف اور سنجیدگی بھرتے ہوئے پوچھا، عبدالکریم، تم اپنی آنکھوں کو گنہگار کیوں کہہ رہے ہو؟ خدا نخواستہ کہیں تم… میں نے سوالی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے محاورتاً اپنی آنکھوں کو گنہگار کہا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا ایسی کوئی بات نہیں؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں اس کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، میں نے جرم نہیں بلکہ گناہ کا ذکر کیا تھا۔ ہاں بھائی، وہ سنبھلتے ہوئے بولا، گناہ اور جرم ایک ہی بات ہے۔ میں نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ کوئی جرم۔ میں نے جرح کے سلسلے کو مناسب رفتار سے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عبدالکریم، تم نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کو بتایا تھا کہ تمہاری میرے موکل سے نہ الیک سلیک رہی تھی اور نہ ہی دوستی کی فضا میں تمہارے درمیان کوئی تعلق تھا۔ پھر اگلے چند سوالات کے جوابات دیتے ہوئے تم نے اس دوری کا سبب یہ بتایا تھا کہ تمہیں میرا موکل ناقابل اعتبار، غیر معزز، مشکوک اور پراسرار شخص لگا تھا، جس کی وجہ سے تم نے اسے ربط ضبط بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیا تمہارے اس بیان سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم میرے موکل کے ساتھ کھلی دشمنی کر رہے ہو؟ اس میں دوستی اور دشمنی والی کوئی بات نہیں، عبدالکریم نے بیزار کن لہجے میں کہا۔ میں نے صرف ملزم کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور میں اپنے خیالات کے اظہار کے لیے خود کو آزاد محسوس کرتا ہوں۔ بے شک، میں نے سراہنے والے انداز میں تصدیق کرتے ہوئے کہا، شخصی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ ضروری حق تمہیں بھی ملنا چاہیے۔ تم بھی اپنے خیالات، محسوسات، نظریات، پسند ناپسند کے لیے کلی طور پر آزاد ہو۔ میری ان باتوں سے وہ یہ سمجھا کہ میں اسے متاثر ہو گیا ہوں۔ وہ سینہ تان کر کٹہرے میں سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے گرد اپنے سوالات کا حلقہ تنگ کرتے ہوئے جرح جاری رکھی۔ عبدالکریم، وکیل استغاثہ کی جانب سے تمہیں بہت سارے تمغے مل چکے ہیں، مثلاً تمغہ بہادری، تمغہ جرأت، تمغہ امتیاز وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اعزازات تمہیں اس کارنامے پر دیے گئے ہیں جو تم نے 2 فلیٹس کی سلائیڈنگ ونڈوز کو استعمال کر کے زمین کی سطح سے لگ بھگ 100 فٹ بلند مقام پر انجام دیا۔ اس قسم کے مناظر عموماً اشتہارات کی فلموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی کسی اشتہار کی عکس بندی میں اسٹنٹ کے طور پر بھی کام کیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں نے کبھی کسی فلم میں کام نہیں کیا، حالانکہ مجھے شوق بہت ہے اس کام کا۔ میں نے پوچھا، عبدالکریم، جب تم اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے مقتول کے فلیٹ کی کھڑکی کے ذریعے اس کے فلیٹ میں پہنچے تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے مقتول کو ایک کرسی پر بندھے ہوئے پایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مقتول سے نظر ہٹی تو میں نے فلیٹ کا بغور جائزہ لیا، اور پلک جھپکتے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں ڈکیتی کی واردات کی گئی تھی۔ فلیٹ کے ہر کمرے میں موجود سامان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا تھا، اور ایک
اور ایک ابتری کا عالم تھا۔ گواہ نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں فوراً واپس آ گیا، اسی طرح کھڑکیوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح۔ تم فلیٹ کے اندر داخل ہو چکے تھے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتے تو داخلی دروازے سے بھی باہر آ سکتے تھے، پھر واپسی کے لیے تم نے وہی خطرناک راستہ اختیار کیوں کیا؟ دراصل فلیٹ کا داخلی دروازہ تو لاک تھا نا، وہ دروازہ باہر سے اندر آنے والوں کے لیے لاک تھا۔ میں نے کہا، اندر سے باہر جانے والوں کے لیے اس لاک کی کیا اہمیت تھی؟ تم بآسانی دروازہ کھول کر باہر نکل سکتے تھے۔ میرے اس غیر متوقع سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ متعمل لہجے میں اس نے جواب دیا، وہ اس وقت میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ میں جیسے فلیٹ میں داخل ہوا تھا اسی طریقے سے واپس بھی چلا جاؤں۔ میں نے کہا، عبدالکریم ذرا سوچ کر بتاؤ، تم مقتول کے فلیٹ میں کتنی دیر رکے تھے؟ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ جلدی سے بولا، اور یہ بات بھی درست نہیں کہ میں مقتول کے فلیٹ میں رکا تھا، میں تو بس وہاں یوں گیا اور یوں واپس آ گیا تھا۔ بات ختم کرتے ہوئے اس نے 2 مرتبہ چٹکی بجائی، اس طرح وہ شاید کم سے کم وقت کو ظاہر کر رہا تھا۔ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، عبدالکریم تمہاری چٹکی اور یوں سے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، ذہن پر زور دے کر وضاحت کرو کہ تم کتنی دیر مقتول کے فلیٹ میں رہے تھے، یعنی یہ مدت وقت کی مخصوص اکائی میں بتاؤ، جیسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، مہینے، سال وغیرہ وغیرہ۔ استغاثہ کا گواہ عبدالکریم ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں مقتول کے فلیٹ میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ رکا ہوں گا، ویسے میرا اندازہ ہے کہ وقت کا یہ دورانیہ 3 منٹ کے قریب ہوگا۔ صرف 3 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں تم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا، اس کا مطلب ہے تمہارا مشاہدہ بہت طاقتور ہے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میرا حافظہ اور مشاہدہ کافی مضبوط ہے۔ میں نے پوچھا، عبدالکریم تم نے مقتول کے فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا، اور اسی طرح وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے تم نے آخری کام کون سا کیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے مداخلت ضروری سمجھتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی۔ اعتراض کی وضاحت کریں، جج نے سنجیدہ لہجے میں وکیل استغاثہ سے کہا۔ وہ بولا، استغاثہ کا معزز گواہ بڑے واضح الفاظ میں یہ بات بتا چکا ہے کہ وہ کم و بیش 3 منٹ تک مقتول کے فلیٹ میں رکا تھا، یعنی صرف 180 سیکنڈ اس قلیل مدت میں پہلا کام اور آخری کام کون سا کیا جا سکتا ہے؟ وکیل صفائی خواہ مخواہ معزز گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ فعل عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کے مترادف ہے، انہیں ایسی کوشش سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، جناب عالی، وکیل استغاثہ کا اعتراض انتہائی بچکانہ اور احمقانہ بھی ہے۔ کوئی بھی 2 کام پہلا اور آخری کرنے کے لیے 180 سیکنڈ تو بہت ہی زیادہ وقت ہے۔ میرے خیال میں تو بعض ایسے کام بھی ہیں جنہیں ایک کام فی سیکنڈ کے حساب سے کیا جا سکتا ہے، یعنی 3 منٹ میں 180 کام۔ یہ کس قسم کے کام ہے، ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں میرے فاضل دوست، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، ضرور جناب، ضرور۔ پھر ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے جج کی طرف دیکھا اور کہا کہ جناب عالی، اس سلسلے میں ایک چھوٹے سے کام کی مثال میں یوں دوں گا کہ آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں کھولنا، یہ 2 کام ہوئے اور میرا خیال ہے کہ یہ عمل 2 سیکنڈ میں بآسانی انجام دیا جا سکتا ہے۔ وہ شدید نوعیت کی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے بات ختم کر کے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، وہ شدید نوعیت کی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، استغاثہ کا معزز گواہ تو ماشاءاللہ انتہائی مضبوط قوت مشاہدہ اور قوت حافظہ کا مالک ہے، وہ 3 سے 5 منٹ تک کے عرصے کے دوران میں بہت سارا کام کر سکتا ہے، انہیں یاد بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر میں نے براہ راست گواہ کو دیکھا اور پوچھا، عبدالکریم تم بھی تو کچھ بولو نا۔ وہ بولا، میں نے مقتول کے فلیٹ میں کوئی تکنیکی یا دستی کام نہیں کیا تھا، بس اس عرصے کے دوران میں نے اپنی آنکھوں کا استعمال کیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کرسی پر بندھی ہوئی عالیہ رحمان موت کے منہ میں جا چکی ہے، اور ازاں بعد فلیٹ میں ہونے والی ڈکیتی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے فلیٹ کی اندرونی حالت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ شکریہ عبدالکریم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، تم 8 جنوری بروز جمعرات کی رات 10 اور 12 بجے کے دوران میں کہاں تھے؟ اس نے چونک کر ہراساں نظر سے مجھے دیکھا اور جلدی سے بولا، میں اپنے گھر میں ہی تھا۔ اپنے گھر میں یعنی ظہیر خان کے فلیٹ میں؟ ظاہر ہے جناب، وہی فلیٹ میرا گھر ہے۔ کیا تمہارے مالک ظہیر صاحب اور ان کی فیملی بھی اس روز اور خصوصاً رات 10 سے 12 بجے کے دوران میں اپنے فلیٹ پر موجود تھے؟ نہیں، وہ گڑبڑا گیا، وہ سب لوگ اس دن گھر میں نہیں تھے۔ وہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ وہ حیدرآباد گئے تھے، گواہ نے بتایا، وہاں ان کے کسی قریبی رشتہ دار کی شادی تھی۔ وہ مذکورہ روز کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، اور ان کی واپسی کب تک ہوئی تھی؟ عبدالکریم نے جواب دیا، وہ 8 جنوری کی رات 8 بجے گھر سے روانہ ہوئے تھے اور اگلے روز یعنی 9 جنوری کی دوپہر میں واپس آئے تھے۔ مجھے اپنی توقع کے مطابق جواب مل گیا تھا، یہ بات میں پہلے معلوم کر چکا تھا۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی باتیں میں نے اپنے طور پر جان لی تھی۔ میں جب بھی کوئی کیس اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں تو اس کے تمام کرداروں کے بارے میں اچھی طرح چھان بین اور معلومات حاصل کر لیتا ہوں۔ اس طرح عدالتی کارروائی کے دوران میں گواہوں اور وکیل مخالف سے کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ظہیر خان بھی اس کہانی کا ایک کردار تھا، چاہے ایکسٹرا ہی صحیح، اس لیے میں نے اس کے معاملات خصوصاً 8 اور 13 جنوری کی مصروفیات کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر لی تھی، جو اب کام آ رہی تھی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے درخواست کی، جناب عالی، استغاثہ کے گواہ
تو تقریباً نپٹ ہی چکے ہیں، البتہ مشکور حسین کا معاملہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ آئندہ پیشی پر ملزم کا بیان اور پھر اس پر جرا بھی ہونا ہے۔ سردست میں معزز عدالت کی اجازت سے اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کٹہرے میں کھڑے تفتیشی آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایوب صاحب، جب آپ ظہیر خان کی اطلاع پر موقع واردات پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے کون سا کام کیا؟ وہ پر اعتماد لہجے میں گویا ہوا جائے وقوع کا جائزہ لینے کے لیے مقتول کے فلیٹ کے اندر پہنچنا ضروری تھا، اس لیے فلیٹ کا دروازہ توڑنا ضروری تھا۔ چنانچہ ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مقتول کے فلیٹ کے دروازے کا تالا توڑا۔ تالا ٹوٹنے کے بعد دروازہ کھل گیا ہوگا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، ایوب صاحب، جب آپ مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوئے تو آپ کی گھڑی میں کیا بجا تھا؟ وہ 10:30 اور 11 بجے کے درمیان کا کوئی وقت تھا۔ دن کے یا رات کے؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے رات کے، اس نے بیزار لہجے میں جواب دیا۔ ایوب صاحب، میں نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، 13 جنوری کی رات جب آپ 10:30 11 بجے مقتول کے فلیٹ کا تالا توڑ کر فلیٹ کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو کیا نظر آیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ سادگی سے بولا۔ کیوں کچھ بھی نہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، آدھی رات کو ایک بند فلیٹ کے اندر اندھیرے میں کیا نظر آ سکتا ہے؟ میں نے سب سے پہلے فلیٹ کی لائٹس آن کروائیں، پھر ہم فلیٹ کا اندرونی جائزہ لینے لگے۔ ہیئر از دی پوائنٹ یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جناب عالی، میں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، اس روز عدالت کا کمرہ پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ کچھ افراد کو میں نے خاص طور پر مدعو کیا تھا جن کا ذکر آگے چل کر ہوگا۔ یہ مقدمہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ آج میں بھری عدالت میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے بدستور پر اعتماد انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ مقتولہ عالیہ رحمان سے مجھے دلی ہمدردی ہے، اگرچہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہی، تاہم موت کے گھاٹ اترنے سے پہلے بھی اس کی زندگی تلخیوں اور تنہائیوں سے عبارت رہی تھی۔ معزز عدالت کے ریکارڈ پر ہر بات کی تفصیل موجود ہے۔ جناب عالی، مقتولہ سے ہزار ہمدردی رکھنے کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ اس کی موت میں میرے موکل کا ہاتھ ہرگز نہیں ہے۔ ملزم بالکل بے گناہ ہے، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس مقدمے میں پھانسا گیا ہے۔ میں نے ذرا رک کر وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، میں اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ استغاثہ بے شمار خامی اور کمزوریوں کا پلندہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ اگر اسے جھوٹ کا پلندہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ میرے ان ریمارکس پر وکیل استغاثہ نے کچا کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہوئے، جناب علی، استغاثہ کے اکثر گواہوں کا بیان مبنی بر دروغ ہے، جس سے استغاثہ کی میرے موکل سے کھلی بے سبب دشمنی چھلکتی ہے۔ استغاثہ کی گواہ اور مقتولہ کی ماضی عزیزہ کو لے لیجیے۔ میں نے ذرا سا توقف کیا، پھر بولنا شروع کیا۔ گواہ عزیزہ صرف اس بنا پر میرے موکل کو انتہائی خطرناک گردانتی ہے کہ اس نے خاصی صحت مند مونچھیں پال رکھی ہیں اور اکثر و بیشتر اس کی آنکھیں بھی سرخ رہتی ہیں۔ کسی شخص کے مجرم ہونے کا یہ معیار مضحکہ خیز و ناقابل یقین ہے۔ اگر یہ استغاثہ کا آئیڈیا ہے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ میں نے کوشش کی تھی کہ نہایت طنزیہ بات کو بھی سیدھے سادے انداز میں بیان کروں، مگر الفاظ کی کاٹ اور تاثیر سے انکار ممکن نہیں تھا۔ جناب علی، عزیزہ کی گواہی میں اور بھی بہت سے جھول ہیں جو استغاثہ کے بوگس ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں گواہ پر جرا کے دوران میں عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو چکی ہیں۔ مثلاً یہی ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ مقتول سخت اصول اور قواعد اور ٹائم ٹیبل کی قائل تھی۔ گواہ کو اپنی ڈیوٹی کے دورانی کے سوا فلیٹ میں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر عزیزہ وہاں آنے جانے والے تمام افراد کے اسکیجول سے پوری طرح باخبر تھی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسے یہ سبق بڑی محنت سے یاد کروایا گیا، جس کا سہرا استغاثہ کے سر ہی بنتا ہے۔ میں نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، استغاثہ کے گواہ غفور احمد نے جتنی کلا بازیاں کھائی ہیں، ان کی تفصیل میں جائے بغیر میں کہوں گا کہ اس کی گواہی قدم قدم پر دروغ گوئی کی ایک نئی داستان سناتی نظر آتی ہے۔ اس نے میرے موکل پر الزام لگایا کہ شمشاد نے سازش کر کے اسے 4 اسٹار ہوٹل کی نوکری سے نکلوا دیا تھا، جبکہ معزز عدالت کے روبرو مذکورہ ہوٹل کا مالک جمیل فریدی اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ گواہ غفور احمد کو اس کی بد چلنی اور بد کرداری کے باعث نوکری سے برخاست کیا گیا تھا۔ اسی ذیل میں ہوٹل کے چوکیدار سعید خان کا ذکر بھی ہوا اور سعید خان کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش بھی کیا جا چکا ہے، جس نے بزبانِ خود اقرار کیا ہے کہ 4 اسٹار ہوٹل سے ان کی نوکری چھوٹنے کی وجہ ان کے کردار کی کمزوری تھی۔ اس نے پیشہ ور عورتوں سے تعلقات کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ اس روشنی میں گواہ غفور احمد جیسے بد کردار شخص کی گواہی کو کہاں تک قابل بھروسہ سمجھا جانا چاہیے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جناب علی، گواہ غفور احمد کی دروغ گوئی ایک اور زاویے سے بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ جائے وقوع سے غیر حاضری یا غیر موجودگی کے سلسلے میں اس نے وضاحت کی تھی کہ اس وقت وہ اپنے ایک دوست مشکور حسین کے ساتھ بیمبو سینما میں کوئی رومانٹک اردو فلم دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت روز روشن کے مانند عیاں ہو چکی ہے کہ مورخہ 8 جنوری بروز جمعرات اس شہر کے بیمبو سینما میں ایک انگریزی فلم دکھائی جا رہی تھی جو گزشتہ کئی ہفتوں سے وہاں نمائش پذیر تھی۔ ازیں علاوہ استغاثہ کے گواہ غفور احمد نے اپنے جس بہرے دوست مشکور حسین کا تذکرہ کیا تھا، اسے ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔
میں نے حقارت امیز نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، استغاثہ کبھی بھی اس کردار کو عدالت کے روبرو نہیں لائے گا، کیونکہ مشکور حسین نامی شخص ایک فرضی کردار ہے جس کی نقاب کشائی بھلا کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ میں نے جوش جذبات میں کچھ تیر کچھ تکے بھی اپنے بیان میں شامل کر لیے تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری کسی بھی بات کو چیلنج نہیں کیا جائے گا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ استغاثہ کی تو لگتا تھا جیسے میاں مر گئی ہو۔ میں نے اپنے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس کے بعد استغاثہ کے سب سے اہم گواہ عبدالکریم کی باری آتی ہے۔ موصوف نے بھی اپنے ہم اسروں اور بھائی بندوں کی طرح بیان میں وافر مقدار میں دروغ گوئی کی شمولیت کو ضروری خیال کیا ہے۔ گواہ نے نظریہ ضرورت کے تحت ازاں بعد اپنے بیان میں اچھا خاصا اضافہ کیا ہے۔ اس کا ابتدائی بیان اگر میرے موکل کی حمایت میں نہیں تو اس کی مخالفت میں بھی نہیں جاتا تھا، تاہم بیان میں کیا جانے والا اضافہ سراسر ملزم دشمنی کی کہانی سناتا ہے۔ جناب عالی، کہتے ہیں کہ چالاک سے چالاک دشمن بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جس سے وہ قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے۔ کسی شخص کو بے گناہ یا مجرم قرار دینا تو معزز عدالت کا کام ہے، تاہم میں یہ ضرور کہوں گا کہ استغاثہ کے گواہ عبدالکریم نے میرے موکل کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی ہے وہ خود اسی کے لیے مصیبت کا باعث بننے والی ہے۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب تپانے والی نظر سے دیکھا اور اپنے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، استغاثہ کا گواہ عبدالکریم اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک مقتول کے فلیٹ کے اندر موجود رہا تھا، اور پھر واپس آ کر اس نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ وہاں عالیہ رحمان ایک کرسی پر بندھی مردہ حالت میں موجود ہے اور فلیٹ کے تمام کمروں کا سامان الٹ کر رکھ دیا گیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں ڈکیتی کی واردات کی گئی ہے۔ جناب علی، صرف 5 منٹ میں اس سے زیادہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری مراد ایسے کام سے ہے جس کا تعلق مشاہدے سے ہو، لیکن ایک کم عقل سے کم عقل انسان بھی یہ بات جانتا ہے کہ مشاہدے کے لیے انسان کا دیکھنا نہایت ضروری ہے، اور جناب علی، میڈیکل سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انسانی آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تناظر میں یہ کیسے ممکن ہے کہ بند فلیٹ میں رات کے 10-11 بجے گھپ اندھیرے کی موجودگی میں صرف 3 سے 5 منٹ میں گواہ عبدالکریم نے وہ سب کچھ دیکھ لیا جس کی تفصیل اس نے واپس جا کر ظہیر خان اور نفیس احمد کو سنائی؟ کیا گواہ اندھیرے میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا یا مقتول کے فلیٹ میں اترنے سے پہلے اس نے اینٹی ڈارک لینس لگائے ہوئے تھے؟ عدالت کے کمرے میں سناٹے کا راج تھا۔ میرے سنسنی خیز انکشافات نے حاضرین عدالت کے ساتھ ساتھ وکیل استغاثہ کو بھی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اس گھمبیر خاموشی کو اپنی برق صفت آواز سے مجروح کرتے ہوئے جج سے کہا، جناب علی، اس بات کی تصدیق اس کیس کے انکوائری آفیسر کر چکے ہیں کہ جب وہ تالا توڑ کر مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوئے تو انہیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، چنانچہ فلیٹ کا اندرونی جائزہ لینے کے لیے انہوں نے تمام لائٹس روشن کر دی تھیں۔ ازیں علاوہ گواہ عبدالکریم میری جرح کے جواب میں اقرار کر چکا ہے کہ اس نے مقتول کے فلیٹ میں چند منٹی موجودگی کے دوران میں کسی قسم کا کوئی تکنیکی یا دستی کام نہیں کیا تھا، اس نے صرف اپنی آنکھوں کا استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد میرا لہجہ طنز کا رنگ اختیار کرتا چلا گیا۔ میں نے کہا، جناب علی، میری تجویز تو یہ ہے کہ کسی ماہر آئی سرجن کو بلوا کر گواہ عبدالکریم کی آنکھوں کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ ذرا معلوم تو ہو یہ اللہ کا بندہ کس طرح گپ اندھیرے میں بصری کرتب بازیوں کا مظاہرہ کر لیتا ہے اور صرف 3 منٹ میں گھٹا ٹوپ اندھیرے کی موجودگی میں پورے فلیٹ کا تفصیلی احوال اس پر منکشف ہو جاتا ہے۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، آپ اس نئی صورتحال کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ وکیل استغاثہ میں کر کے رہ گیا اور خفت امیز نظر سے جج کو دیکھنے لگا۔ میں نے اس موقع پر اپنے موکل کے حق میں دلائل کو اختتامی شکل دیتے ہوئے کہا، جناب علی، ان حالات و واقعات کی روشنی میں اگر دیانتداری سے غور کیا جائے تو میرا موکل بے گناہ اور مظلوم دکھائی دیتا ہے۔ اسے قربانی کا بکرا بنانے کے لیے اس کا ہوٹل کارڈ کسی ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا گیا، حالانکہ میرا موکل تو وقوع کے روز خصوصاً مقتول کی موت کے وقت ایک ایسی جگہ موجود تھا جو جائے وقوع سے 15-20 کلومیٹر دور ہوگی، اور مذکورہ مقام پر اس کی موجودگی کے 4 گواہ اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد میں نے صفائی کے 4 گواہوں کے نام اور پیشے گنوا دیے۔ واقعات کے مطابق 8 جنوری بروز جمعرات کی رات میرا موکل اپنے 4 دوستوں نعیم اختر، طارق محمود، اللہ دیتا اور معروف حسین کے ساتھ پوری رات تاش کھیلتا رہا تھا۔ یہ 5 افراد معروف حسین کے کوارٹر میں جمع تھے جو ڈرگ کالونی میں واقع تھا۔ اس تبدیل شدہ صورتحال نے کیس کا پاسا پلٹ دیا تھا۔ میں نے اپنی دانست میں اپنے موکل شمشاد علی کی باعزت رہائی کا شافی و کافی بندوبست کر دیا تھا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، لہٰذا جج نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر جج نے میرے موکل شمشاد علی کو باعزت رہا کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی انکوائری آفیسر کو تاکید کی کہ وہ استغاثہ کے گواہان عبدالکریم اور غفور احمد کو شامل تفتیش کر کے نیا چالان عدالت میں پیش کرے۔ اس کے علاوہ جج نے متعلقہ عدالتی عملے کو بھی خصوصی ہدایات جاری کر دیں۔ جب پولیس والے کسی کنسرن پرسن پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو پھر اس کی زبان کھلوانے کے لیے ان کے پاس زنبور، پلاس، پانے اور دیگر اوزار کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پولیس کسٹڈی میں غفور اور عبدالکریم نے اقرار جرم کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق غفور احمد نے شمشاد علی سے انتقام لینے کے لیے عبدالکریم سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، چونکہ وہ دونوں ایک ہی باورچی
برادری سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان میں معقول انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ وقوع کے روز ظہیر خان اپنی فیملی کے ساتھ حیدرآباد گیا ہوا تھا اور انہیں رات کو واپس بھی نہیں آنا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس رات اپنے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ غفور احمد عبدالکریم کے پاس آ گئے۔ پھر جب مقتول عالیہ رحمان اپنے معمول کے مطابق رات 10 بجے گاڑی لے کر فلیٹ سے نکلی تو اسے فائدہ اٹھا کر عبدالکریم نے ونڈوز سسٹم کے ذریعے غفور کو مقتول کے فلیٹ میں پہنچا دیا اور وہ وہاں چھپ کر مقتول کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب عالیہ رحمان نے واپس اپنے فلیٹ میں پہنچ کر دروازے کو لاک کر دیا تو غفور نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا۔ گن پوائنٹ پر اس نے مقتول سے سب کچھ معلوم کر لیا کہ زیورات، نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء کہاں کہاں رکھی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس نے اپنے طور پر بعض جگہوں کی تلاشی لی اور چیزوں کو الٹ پلٹ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہاں زبردست ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے پستول کی نال پر مقتول کو کرسی پر باندھا اور آخر میں کپڑے کی مدد سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ واپس ظہیر خان والے فلیٹ میں پہنچا اور لوٹ کے مال کو انہوں نے مناسب شرح سے آپس میں تقسیم کر لیا۔ پھر غفور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ مقتول کے فلیٹ سے نکلنے سے پہلے کرسی پر بندھی ہوئی عالیہ بیگم کے نزدیک اس نے ملزم کا ہوٹل کارڈ بھی ڈال دیا جو اس نے ایک جیب کترے کی خدمات حاصل کر کے حاصل کیا تھا تاکہ پولیس سب سے پہلے شمشاد علی کی جانب رخ کرے، ایسا ہوا بھی تھا۔ اس طرح چند کنج بختوں کی یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی جس میں سمجھنے والوں کے لیے عبرت کے ہزار اسباق پنہاں تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ دنیا عبرت سرائے دہر ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔